مفتی صاحب یہ انسان کی اوقات تو آپ لوگوں نے ظاہر کر دی کہ وہ ایک گرائے ہوئے یا اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا اور اس کو کسی قسم کا غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو خانے وال کا کسان ہے یا جو مجھ جیسا کافر ہے وہ تو اپنی اوقات پہچان لے گا. لیکن جو مسلمانوں کی یا مذاہب کی جو مقدس ہستیاں ہیں وہ کسی سیپریٹ چیز سے پیدا ہوئی تھیں یا وہ بھی اسی چیز سے پیدا ہوئی تھیں؟ اسی سے پیدا ہوئی تھی. تو پھر انہیں بھی کوئی غرور نہیں کرنا چاہیے؟ انہوں نے تو کیا نہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. نہیں وہ لقمان بھائی جب آن حضور کو اپنے صحابہ کے حافظے پر اتنا اعتماد تھا تو انہوں نے پھر کیوں لکھوایا تھا اسے؟ دیکھیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پیسے بینک میں پڑے ہیں تو اسی پیسہ میں کیوں نہیں ہے, یا اسی پیسہ میں اگر پڑے ہیں وہ حفاظت کا ایک ذریعہ ہے تو بینک میں کیوں نہیں ہے. یہ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ان کے نزدیک ان کے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک صحابہ کے حافظے کے علاوہ کتاب کو جو لکھنا ہے وہ بھی حفاظت کا ذریعہ تھا, تو انہوں نے اس کتابت کو مکمل کیوں نہیں کروایا؟ بالکل کیا ہے. ایسی آیت قرآن کی ہے نہیں جس کو کسی صحابی نے نہ لکھا ہو, حضور کی نگرانی میں نہ لکھا ہو اور اس پر دو گواہ نہ ہو. تو جب کوئی کاتب وحی آیت لکھتا تھا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ کر بتا سکتے تھے کہ اس نے صحیح لکھی ہے یا غلط؟ 7 اور صحابہ تھے, وہ بتا سکتے تھے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. میں وہ اسی سوال کا ایک چھوٹا سا جز تھا کہ وہ جو ابن ماجہ کی روایت ہے کہ وہ 10 سپارے حضرت ابو بکر کی بکری کھا گئی, وہ ضعیف روایت ہے؟ ابن ماجہ حوالہ دیں ذرا. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ 10 سپارے حضرت ابو بکر کی بکری کھا گئی. نمبر میں آپ کو ڈھونڈ دوں گا, اگر آپ کو اس روایت کا نہیں پتا تو آپ اس کو حذف کر دیں. ویسے یہ روایت مجھے پتا ہے, آپ کو نہیں پتا. آپ مجھے بتا, یہ روایت غلط ہے؟ ابن ماجہ کی نہیں ہے, ابن ماجہ میں ہے. اچھا پھر کس میں ہے؟ کسی میں نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ ہم نے بنائی ہے. سنیں, آپ نے جو سوال لکھا ہے اس میں ہے کہ شیعہ اہل تشیع کے نزدیک. سر میں نے اپنی شیعہ جو ہیں وہ ابن ماجہ کی روایت کو کوٹ کرتے ہیں. آپ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا تو میں نے آپ کو جو ریٹن کوسچنئر پہلے کا دیا ہوا ہے نا, میں اس میں امینڈمنٹ کرنے کا انسانی اختیار رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ صرف اور صرف آپ مجھے میں نے اس میں یہ لکھنا تھا لقمان بھائی, میں نے اس میں یہ لکھا نہیں اضافہ نہیں کیا, میں نے اس سے کلیریفائی کیا ہے کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ ابن ماجہ کی اس روایت کو کوٹ کرتے ہیں. یہ میرے پرسنل نوٹس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. مجھے یہ بتائیے یہ روایت غلط ہے؟ شیعہ کا قول آپ کے نزدیک معتبر ہے؟ سر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک شیعہ حضرات کا جو قول ہے وہ معتبر نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ اس وقت اس کو دلیل کے طور پر پیش کر. میں نہیں پیش کر رہا ہوں, میں تو اس روایت کی بابت پوچھ رہا ہوں. لقمان بھائی آپ کے نزدیک حجت ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. میں تو اس اچھا چلے, میں تو اس دلیل کے طور پر کیوں پیش کرتے ہیں؟ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, دلیل نہیں پوچھ رہا, میں تو اپنی کوئری پوچھ رہا ہوں, سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ روایت 10 سپارے ابن ماجہ کی جو روایت ہے کہ 10 سپارے حضرت ابو بکر کی بکری کھا گئی, یہ غلط ہے؟ دیکھیں ابن ماجہ میں نہیں. کہاں ہے؟ پہلی چیز کہاں ہے؟ ابن ماجہ میں نہیں ہے. کہاں ہے؟ یہ روایت ہے ہی نہیں, یہ روایت ہے ہی نہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, یہ روایت ہے ہی نہیں. اب میں روایت نہیں ہے, ٹھیک ہے, صحابہ سے روایت نہیں ہے. کس سے ہے؟ دوسری بات یہ اپنے اہل تشیع سے اگر استدلال کیا ہے نا تو ذرا آپ کو میں شیعہ مفسر اس کے مزے کی بات بتاؤں جس کا آپ نے حوالہ دیا. چلو ذرا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, وہی بتا دوں. شیعہ مفسر ہے فیض کاشانی, تفسیر کا نام ہے تفسیری ساتھی. وہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت ہی من گڑت ہے جس کی بھی ہو. ٹھیک ہے, من گڑت, بالکل ٹھیک ہے. میں نے یہی پوچھنا تھا سر, مجھے بھی لگتا تھا کہ بکری جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتی, اس نے نہیں کھائی. مفتی لقمان اختر مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور ان کے بیانات کے ذریعے اپنی علمی, اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. السلام علیکم خواتین و حضرات. میں نہیں جانتا کہ میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں. مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میری پیدائش سے قبل اس زمان و مکان کی حقیقت کیا تھی, اور نہ یہ معلوم ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا.
میں تو صرف اپنے وجود کی توجیح چاہتا ہوں، مذہب اس توجیح کو بندگی قرار دیتا ہے، سائنس مادے کے عمل کی اسیر ہے اور فلسفہ گومگو کی حالت میں الحاد کا دامن پکڑتا ہے، اور معاشرہ ہے کہ اس پہ سوچتا ہی نہیں، ایک دوڑ سی لگی ہے جس میں دوڑنے والے ہر انسان کی منزل مختلف ہے، مگر انسانیت کی منزل کیا ہے، اس کی تخلیق کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اور اگر مذہب کا مقدمہ درست ہے اور مذاہب میں اسلام کا مقدمہ درست ہے، تو اسلام کا جو پرنسپل ٹیکسٹ ہے قرآن مجید فرقان حمید، کیا وہ کرٹیسزم کے اوپر پورا اترتا ہے؟ آج ہماری مفتی لقمان اختر کے ساتھ تیسری نشست ہے جس میں ہم ان 23 سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کو لے کر میرے ذہن میں آئے تھے۔ اور پچھلی نشست میں مفتی لقمان اختر صاحب جو ہیں پہلے سوال کے جواب میں جو کہ قرآن کا دعویٰ تھا کہ ایسی کوئی صورت بنا کے لاؤ، تو ہم نے آمنہ الشرقی کی سورہ کووڈ پیش کی، جس کے اوپر مفتی لقمان اختر صاحب نے سورہ کووڈ کی جو عربی گرامر کی مسٹیکس ہیں وہ گنوانی شروع کی، اور ابھی وہ وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اور کم از کم مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عربی زبان کا ماہر ہے، اور آمنہ الشرقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جتنی عربی زبان کی ماہر نہیں ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ عرب اکیڈمی کے مطابق جو عربی زبان ہے وہ 2500 سال پرانی زبان ہے۔ اور مفتی لقمان اختر صاحب، اس سے پہلے کہ آپ اپنی سورہ کووڈ کی جو عربی گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں ان کا سلسلہ دوبارہ سے ریزیوم کریں، یہ بھی بتائیے گا کہ عربی زبان سے پہلے اللہ تعالیٰ کون سی زبان بولتے تھے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا مائک میوٹ ہے لقمان صاحب، آپ نے اپنا مائک میوٹ کیا ہوا ہے۔ جی اب اوکے بولیے۔ سر۔ سلام علی من اتبع الہدى حامدا ومصلیا اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ صورت کرونا پر جو میرے اعتراضات تھے وہ میں نے گزشتہ ڈیبیٹ میں نمبر وار ذکر کر دیے تھے، اور ہمارا عنوان یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے اللہ رب العزت کون سی زبان بولتے تھے۔ ایک چیز یاد رہے، زبان کا پابند مخلوق ہوا کرتا ہے، کریٹر خالق نہیں ہوا کرتا۔ خالق نے مخلوق کو وجود دی ہے، وعلم آدم الاسماء كلها۔ اللہ رب العزت ہر زبان کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ کسی زبان کا پابند نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت مختلف زبانوں کو پیدا کر سکتا ہے تو اس کے سمجھنے اور بولنے پر قادر ہے۔ تو بندوں کی آسانی کے لیے جس وقت جو زبان بولی جاتی ہے، اس کے بندے جو زبان سمجھتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور خصوصاً جس پیغمبر کو جس بستی کے ہدایت کے لیے، جس علاقے کے ہدایت کے لیے، خصوصاً جس علاقے میں وہ پیدا ہوئے، تو اسی زبان میں اس سے گفتگو کی اور اسی زبان میں احکامات کو منسوخ کیا۔ لقمان بھائی وہ پھر بات تو اردو ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ آپ کے جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ کسی بھی زبان کے پابند نہیں ہیں، لیکن لقمان بھائی آپ ہمارا مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے چہرے پر جو ایمان کا نور ہے، جب آپ سوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جنت کی حوریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگ دوزخ میں جلنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ ہمیں بھی اس دوزخ سے بچائیں نا۔ ہمارا جو دل ہے وہ اس طرح کہ ہمارا جو دماغ ہے سوالات جنریٹ کرتا ہے کہ جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، ٹھیک ہے، اول تو اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کو شرک کرنے کا حکم دے رہا ہے کیونکہ غیر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ آپ کی ہی رائے میں ٹھیک نہیں ہے، تو یہ جو حکم ہے یہ فرشتے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتے جو ہیں نور سے بنے ہوتے ہیں اور جن جو ہیں وہ آگ سے بنے ہوتے ہیں، تو نور جو ہے اس میڈیم تک اپنی انسٹرکشن اللہ تعالیٰ کس لینگویج میں پہنچاتا تھا؟ کیونکہ اگر آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے تو پھر آپ ایک دیو مالا کے اوپر، ایک مائتھولوجی کے اوپر اپنا مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں لقمان صاحب۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، اس کے اوپر آپ جو بھی جواب دیں گے میں قبول کروں گا اور میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کی ڈسکشنز میں ہم 2-4 سوالات کور کر لیں پلیز، ویری کوئکلی۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا مسئلہ میں سمجھ گیا ہوں۔ شاید آپ مفتی یاسر ندیم الواجدی سے مطمئن نہیں ہوئے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقدمہ قرآن ہے، ہم اسی کے متعلق بول سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ قرآن کس زبان میں اللہ نے اتارا۔ باقی اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کس زبان میں ہوئی، اسی طرح ابلیس کو حکم کس زبان میں ہوا، تو
इससे हमारा सरोकार नहीं, हमारा काम तो कुरान के साथ है। ठीक, हमें ये बताया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ। ये तो देखिए आपको मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजिदी ने भी बताया कि हमारे मुकद्दमे का ताल्लुक इसके साथ नहीं है कि किस ज़बान में बताया। हमें यानी बस आपको नहीं हुक्म पता, दिया गया था। आपको पता नहीं है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से और इब्लीस से किस जबान में गपशप लगाई थी, आपको नहीं पता। नहीं पता, वल्लाहु चलें, आलम। ठीक है, ठीक। अब ये मैं खुलासा। लुकमान साहब, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ूं दोबारा से, आपने जो सूरह कोरोना के ऊपर आमना अल शर्की की लिखी हुई सूरत के ऊपर जितने एतराजात उठाए, मैं अरबी जबान से नाबलद हूं और मैं इस बात का बबांगे दोहल इकरार करता हूं। आपने ये मुकदमा जो है मुअय्यन करने की कोशिश की कि चूंकि अरबी जबान आप नहीं जानते इसलिए आपको कुरान की सूरतों पर एतराज करने का हक नहीं है। तो जो मुसलमान अरबी जबान नहीं जानते तो फिर उन्हें भी कुरान के ऊपर ईमान लाने का कोई हक नहीं है, और जितने मुतरजमीन हैं उनकी जानिब से उनकी सारी मेहनत जो है वो अकारत गई है। आमना अल शर्की की सूरह कोविड के ऊपर आपने जितने एतराजात किए, मैं गुड फेथ में उन्हें तस्लीम करता हूं कि वाकई उसके अंदर अरेबिक ग्रामर की वो गलतियां रह गई होंगी। और अब नहीं वो मिसाल, है। ठीक, और मैं ये मानता तस्लीम करते हैं। हूं लुकमान भाई, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, मैं सर आपको देखिए, इंटरप्ट नहीं करूंगा, आप मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपको इंटरप्ट नहीं प्लीज 1 करूंगा। मिनट। जी जी। हम्म। मैं हाँ, मैं मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, जो मैंने देखिए जो मैंने इतराज़ात पेश किए थे जिस मैं ज़माने उनको में ये तस्लीम अख्तियार है, करता हूं, मैं उनको तस्लीम करता हूं लुकमान वो भाई बस ये है, जी, हमारा पहला सवाल हल हो गया है। ठीक पहला है, सवाल हल हो गया बिल्कुल हो गया। मैं उसके है। इनकार में जवाब चल नहीं में जा सकता, जहन से अगर की तरफ। मैं लुकमान भाई, जिस तरह आपने सूरह कोविड के ऊपर अरबी ग्रामर की गलतियां वाजे की हैं, मैं मिसाल के तौर पर सूरह तारिक जो कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक निहायत अहम सूरत है और उसकी 17 आयात हैं, मैंने उसका तर्जुमा पढ़ा और उसके बाद मैंने उसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म खुद से लिखने की जिसारत की है, जो कि मैं लोगों के सामने शेयर करके सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को वाजे करना चाहता हूं कि अगर मुफ्ती लुकमान अख्तर साहब सूरह कोरोना की गलतियां निकाल सकते हैं तो अवैस इकबाल जैसा जो ला इल्म और जाहिल आदमी है वो भी सूरह तारिक के अंदर कुछ गलतियां निकाल सकता है। ठीक है, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। ग्रामर की गलती निकालेंगे। सर मैं अरबी ग्रामर का माहिर होता तो मैं आपकी जगह बैठा होता। मैं सिर्फ और सिर्फ उसके जो मानी और मफाहिम की जो गलतियां हैं उस वो मेरी नजर में हैं, वो हो सकता है वो आपकी नजर में ना हो, मैं सिर्फ लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं आपकी इजाजत से। जिस तरह मैंने आपको सूरह कोविड की गलतियां गिनवाने की इजाजत दी, आप मुझे 2 मिनट दीजिए ताकि मैं लोगों के सामने सूरह तारिक के ऊपर अपने मुल्हिदाना इतराजात रख सकूं। रख लें। शुक्रिया सर। सूरह तारिक जो है उसका तर्जुमा जो कि हम तक पहुंचा है, मुत्तफिक अलैह तर्जुमा, उसकी मेरा ख्याल है 17 आयात हैं और मैं बारी बारी वो तर्जुमा पढ़ रहा हूं। आप भी अगर आप तो माशाल्लाह आलिम हैं, अगर मैंने कुछ गलत पढ़ा तो मुझे तस्सीह भी कर दीजिएगा। कि आसमान गवाह है और रात को आने वाला, पहली आयत। और तुझे क्या खबर कि रात को आने वाला कौन है, दूसरी आयत। चमकता हुआ सितारा है, तीसरी आयत। कोई जान नहीं मगर उस पर हिफाजत करने वाला है, चौथी आयत। पस इंसान देखे कि वो किस चीज से पैदा किया गया है, पांचवी आयत। वो गिराए हुए पानी से पैदा किया गया है, छठी आयत। वो पीठ और पसलियों के बीच से निकलता है, सातवीं आयत। यकीनन वो उसके लौटाने पर कादिर भी है, आठवीं आयत। जिस दिन छुपी बातें जाहिर हो जाएंगी, नवीं आयत। तो उसके लिए ना कोई कुव्वत होगी और ना कोई मददगार, 10वीं आयत। आसमान गवाह है जो बारिश को लौटाता है, 11वीं आयत। और जमीन जो पौधों से फट पड़ती है, 12वीं आयत। ये यकीनन फैसले की बात है, 13वीं आयत। और ये बेहूदगी नहीं, 14वीं आयत। ये भी एक तदबीर में लगे हुए हैं, 15वीं आयत। और मैं भी एक तदबीर कर रहा हूं, 16वीं आयत। और आखिरी आयत सूरह तारिक, उसका तर्जुमा ये है, पस तू यानी मोहम्मद काफिरों को मोहलत दे, इन्हें थोड़ी मोहलत दे। ये 17 आयात हैं सूरह तारिक की। और मेरे नजदीक इनकी जो तफसीर है, मेरे नजदीक इनके ऊपर जो क्रिटिक है लुकमान साहब, कि इस सूरह में इंकशाफ किया गया है कि सिर्फ रात के वक्त में सितारे आसमान की जीनत बनते हैं। आज एस्ट्रोनॉमी का एक अदना सा तालिब इल्म भी जानता है कि सितारे आसमान पे हमा वक्त मौजूद होते हैं। दिन के वक्त सूरज की रोशनी के बायस सिर्फ उन्हें देखना मुमकिन नहीं होता, मगर कुरान की इस सूरत के मुसन्निफ के ख्याल में सितारे सिर्फ रात को ही आते हैं। इसके बाद इंसान को डराने के लिए खुदा ने एक ऐसी बात बताई जो इंसानों को पता ही नहीं थी। खुदा ने इस सूरत में यह हैरत अंगेज इंकशाफ करके दुनिया को अंगुश्ते बदंदा कर दिया कि इंसान
پیٹ اور پسلیوں کے بیچ سے نکلتا ہے۔ اس سے پہلے جہالت کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوبا انسان یہی سمجھتا تھا کہ انسان ناک کے سوراخ سے نکلتا ہے، مگر یہ اسلام کے رب کے علم کا کرشمہ ہے کہ آج انسان کو پتا ہے کہ وہ کہاں سے نکلتا ہے۔ یہ بھی خدا نے ہی انسانوں کو بتایا کہ انسان گرائے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے۔ سیکس کے رسیا عرب معاشرے کے لیے سیمنل فلوئڈ کا ذکر حیران کن نہیں۔ حیران کن یہ ہے مفتی لقمان اختر صاحب کہ کائنات کے رب کو یہ نہیں پتا کہ اس گرائے ہوئے پانی یعنی سیمن کو ایک ایگ بھی درکار ہوتا ہے، اور ان دونوں کے انضمام سے بننے والا زائگوٹ انسان کی بنیاد بنتا ہے۔ اس کے بعد خدا انتہائی سادگی سے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چونکہ میں تمہیں گرائے ہوئے پانی سے پیدا کر سکتا ہوں، لہٰذا میں تمہیں مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ جس خدا کا انسانی ایمبریولوجی کے متعلق علم مقامی دایا سے زیادہ نہیں، وہ موت کے بعد انسانوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال خدا کے جواب کے بعد بھی اس سورہ میں سوال ہی رہتا ہے، اور خدا جو آپ کا ہے وہ کسی کی کٹی ہوئی ٹانگ نہیں اگا سکتا، تو وہ کسی کو دوبارہ زندہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے بعد خدا بارش اور درختوں کو اپنی قدرت کی نشانی بتا کر کہتا ہے کہ کمبختو اب تو مجھ پہ ایمان لے آؤ، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ خدا کو شاید یہ نہیں پتا مفتی صاحب کہ کائنات کے دوسرے سیاروں پر سلفورک ایسڈ اور ہیروں کی بارش ہوتی ہے، مگر اس بارش کا کریڈٹ اسے لینا اس لیے یاد نہیں رہا کہ یہ سب کچھ 7ویں صدی کے عربوں کو پتا نہیں تھا۔ نہ ہی اسلام کے رب کو یہ پتا ہے کہ زمین کے علاوہ 70% سمندر میں بھی پودے بکثرت پائے جاتے ہیں، مگر مجال ہے کہ کائنات کے رب نے قرآن میں مشرق وسطیٰ سے باہر کی کوئی مثال دی ہو۔ اس کے بعد خواتین و حضرات خدا ایک حکمت بیان کرتا ہے جس کے تحت وہ محترم پیغمبر اسلام کو کافروں کو کچھ مہلت دینے کا کہتا ہے کہ شاید وہ ایمان لے آئیں۔ مکی صورتوں کے نزول میں چونکہ اسلام طاقتور نہیں ہوا تھا، لہٰذا وہ مہلت شہلت کی باتیں کرتا رہا، مگر جیسے ہی اسلام نے مدینے میں جا کر پولیٹیکل پاور گین کی، مسلمانوں کی تلواروں کو لہو لگا، مہلتیں ہوا ہوئیں اور ردائیں رسوا ہوئیں۔ مزید برآں مہلت کا کہتے ہوئے خدا بھول گیا کہ اس نے خود ہی ان ناہنجاروں کے دلوں پر مہر لگائی تھی، اور ماں کے پیٹ میں ان کا اچھا یا برا ہونا حدیث قدسی کے ذریعے معین کیا تھا، اور اب خود ہی ان کے قلوب پلٹنے کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو مستقبل کا حال نہیں علم، شاید یہ مسلمان ہوں شاید نہ ہوں۔ اگر اس تفسیر کے بعد بھی مسلمان اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں اور اس جیسی دیگر صورتوں کو اللہ کا کلام سمجھیں تو ان کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب یہ سورہ طارق کی ملحدانہ تفسیر تھی۔ اچھا، کوئی آپ کس چیز سے پیدا کوئی ہوئے؟ کمنٹ دینا چاہیں گے آپ؟ آپ کس چیز سے پیدا ہوئے؟ ٹھیک ہے، میں تو سیمنل فلوئڈ سے پیدا ہوں نا سر۔ ترجمہ اردو میں بتا دیں۔ اس کو مادہ منویہ کہتے ہیں سر اردو میں۔ اگر آپ مادہ منویہ سے پیدا ہیں تو یہاں پر ہے سورہ طارق، اگر آپ کو سناتا ہوں جی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک اچلتے پانی سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق، دافق کا معنی آپ نے کیا گرے ہوئے یا بہتے ہوئے، کیا کیا تھا آپ نے؟ اچھلتے ہوئے، گرائے ہوئے پانی سے۔ گرائے میں نے نہیں کیا، یہ قرآن کی مترجمین نے کیا ہے، مولانا فتح محمد جالندری نے کیا ہے۔ اچھا، اس کا دیکھیں لغوی معنی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کا معنی ہے من ماء دافق، اچلتے ہوئے پانی سے۔ چونکہ منی جو ہے یہ انسان سے دفق کے ساتھ یعنی جھٹکے کے ساتھ خارج ہوتا ہے، تو اگر میرا رب کہتا ہے کہ انسان اچلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے اور اویس اقبال کہہ دے کہ میں مادہ منویہ سے پیدا ہوں، تو اس میں کیا تضاد ہے؟ میں تو صرف اور صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مادہ منویہ کے ساتھ ایک ایگ بھی درکار ہوتا ہے آپ کو زائگوٹ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو آپ نے تو یہ نہیں کہا، دیکھیں آپ نے اپنے متعلق یہ نہیں کہا کہ مادہ منویہ اور زائگوٹ کے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایگ اور نہیں زائگوٹ کے مادہ مقابلے منویہ کے مادہ منویہ کے ایگ سے انضمام کے بعد جو زائگوٹ پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں فیٹس ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے لقمان صاحب۔ اچھا، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ اس کو بچہ دانی کہتے ہیں۔ اچھا، آپ مادہ منویہ سے پیدا ہوئے، آپ کا جواب تھا۔ میں نے کہا یہاں پر ہے میں نے صرف خلق اپنے من ماء دافق۔ والد محترم کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کا ذکر کیا تھا مفتی صاحب۔ سر اگر آپ نے ایک کا ذکر کیا اور تفصیل ذکر نہیں کی تو آپ کا اعتراض لازم نہیں آتا، اور اگر اللہ کہہ دے خلق من ماء دافق تو وہاں پہ اعتراض لازم آتا ہے۔
तजाद किस बात में है, या जरा ये वजाहत कर दें। मैंने तो आपसे पूरी मादा क्रिटिक मनविया मैंने और तो खुलिका मिन माइन दाफिक। देखें, हमारे पश्तो के एक मुहावरे ने, आपने जो तहरीर सुनाई ना, कहते हैं कि हिंदुस्तान खुदा नाराज। आपने एक लंबी तहरीर सुनाई, लेकिन उसका खुलासा मेरे ज़हन के मुताबिक एक दो चीजें हैं जिसका जवाब देना जरूरी है। एक ये है कि शायद अल्लाह को इल्म नहीं था कि दिन रात को भी सिर्फ तारे होते हैं, दिन को नहीं होते, एक जी चीज। जी और दूसरी ये है कि इंसान के मुताल्लिक कहा कि खुलिका मिन माइन दाफिक, इसके इसको गिरते हुए पानी से, आपके बकुल उछलते हुए पानी से पैदा किया। आप मादे मनविये से पैदा हुए, उसमें कोई तजाद नहीं, आप पर एतराज नहीं, लाजिम नहीं आता आपके बकुल। और खुलिका मिन माइन दाफिक वही चीज जरा तफसील के साथ जिक्र की गई, और उसी को सिर्फ एक मादे मनविये नहीं कहा गया, और ये कहा गया कि खुलिका मिन माइन दाफिक, तो एतराज लाजिम आता है। अच्छा मुफ्ती साहब, आपकी बात को मैं अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट दुरुस्त भी तस्लीम कर लूं, ठीक है, क्योंकि फॉर द मेरी सेक ऑफ आर्गुमेंट नहीं सर, सुन लेना सर। हकीकत में तस्लीम करें। सर मैं आप जब बोलते हैं तो आपको नहीं टोकता मुफ्ती साहब, मुझे आप बड़े ठीक है अजीज हैं। सर। ठीक है, मैं मुझे क्योंकि अल्लाह आपकी गुफ्तगू का ये हुनर ही है जो अभी तक इस गुफ्तगू को कंटिन्यू किए हुए है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ मुफ्ती साहब कि ये जो इतनी हैरत अंगेज ऑब्जर्वेशन है कि इंसान उछलते हुए या गिराए हुए पानी से पैदा हुआ, ये आपके खालिक के कायनात की ऑब्जर्वेशन है? ये तो एक आम से इंसान को जो खानेवाल के पिंड में रहता है उसको भी नजर आ रहा होता है। देखें, इसीलिए बताना पड़ता है कि देखिए, अगर आप इस गंदे पानी से वजूद में आए हैं तो आपको हम्म लाने वाला कोई जात है। हम्म। उसके बाद भी आप तकब्बर में आके कैसे इनकार करते हैं। अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, जिस तरह शैतान के मुताल्लिक कहा। तकब्बर तो उस आदमी के साथ जचता है जो किसी खास चीज से पैदा किया गया हो। मादा मनविया से वजूद में आने वाला अपने खालिक, अपने क्रिएटर पर एतराज करता है। तो ये तो सर अकल टिकाने लाने वाले चीज है। बिल्कुल ठीक है इसको मुफ्ती कहते हैं साहब, दलाइल अकलिया। बिल्कुल ठीक देखें, है अगर आप, हाँ, मुफ्ती साहब, ये इंसान की औकात तो आप लोगों ने जाहिर कर दी कि वो एक गिराए हुए या उछलते हुए पानी से पैदा हुआ और उसको किसी किस्म का गरूर करने की जरूरत नहीं है। तो वो जो खानेवाल का किसान है या जो मुझ जैसा काफर है वो तो अपनी औकात पहचान लेगा। लेकिन जो मुसलमानों की या मजाहिब की जो मुकद्दस हस्तियां हैं वो किसी सेपरेट चीज से पैदा हुई थी या वो भी इसी चीज से पैदा हुई थी? इसी से पैदा हुई थी। तो फिर उन्हें भी कोई गरूर नहीं करना चाहिए? उन्होंने तो किया नहीं। अच्छा चले ठीक है। मैं मुफ्ती साहब क्या कहते हैं, वेरी क्विकली कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, आई होप कि हम दो तीन क्वेश्चंस को एड्रेस कर दें। मेरा दूसरा नुक्ता ये है जो कुरान पर 23 सवालात हैं सर कि प्लीज, सर प्लीज, सर जी प्लीज, जी सर प्लीज, 1 मिनट। जी जी आपने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये पता नहीं था कि सितारे जी रात जी को जी होते हैं, जी दिन को जी नहीं जी होते। जी किस जी। किस आयत से इस्तेदलाल किया? सूरह तारिक के किस आयत से इस्तेदलाल किया? मुझे क्योंकि सूरह तारिक के अंदर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि हमने रात को सितारों से मुज़य्यन किया। इसका मतलब यह है कि कुरान के मुसन्निफ को यह भी नहीं पता था कि जब आधी जमीन के क्या ऊपर कहा रात था होती, सर? हमने सर रात जरा को दोबारा सितारों से रिपीट करें। मैं दोबारा आपके आगे रख देता हूं सर। आसमान गवाह है और रात को आने वाला, और तुझे क्या खबर कि रात को आने वाला कौन है? चमकता हुआ सितारा है। ठीक है, इस बात से सूरह में इंकशाफ किया गया है कि रात के वक्त में सितारे आसमान की जीनत बनते हैं। भाईजान, रात तो पूरे प्लैनेट अर्थ के ऊपर हर वक्त रहती है। जब अरेबियन पेनिनसुला में दिन होता है तब अमेरिका के अंदर रात होती है, जब अमेरिका में रात होती है तो वहां दिन होता है। इससे तो कुरान का दावा साबित हो गया आपकी इस बात से कि अगर दुनिया में किसी न किसी जगह पर रात होती है तो अन्नज्म साकिब हर जगह मौजूद होता है, हर अच्छा, वक्त मौजूद होता है। इससे दिन और रात का लाजिम नहीं तो आता। और क्या दूसरी बात क्या ये, क्या कुरान में इस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, सुने सर, मेरी बात सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में सूरह तारीख में जरा देखें आप, कभी भी ये नहीं कहा कि दिन को तारे नहीं होते। फकत इतना कहा कि अन्नज्म साकिब, अन्नज्म साकिब, चमकता हुआ तारा। समझ गए? जी जी, तो फिर मुझे 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 ये बताएं, वाले नहीं आते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ये मुफ्ती दिया कि साहब दिन को ये बताएं कि कुरान मजीद में कितनी आयत हैं टोटल? 6666। 6,600 आया 666 आयत आपने भी पढ़ी हैं, मैंने भी देखी हैं सर। क्या जी। आपको उन आयत के मुताले से पता चलता है कहीं भी कि अल्लाह ताला को पता है कि ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील वगैरह जैसी जगह एग्जिस्ट करती हैं? उसने हुक्म किया कुल सीरू फिल अर्द कैफ कान आकिबतुल लिल मुत्तकीन कैफ कान आकिबतुल लिल मुकज्जिबीन। उसने तो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो हुक्म कर दिया, अब सैर व तफरीक करो, इससे आपको मालूम होगा। और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के मुताल्लिक बताना
اس سے ہدایت کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. اگر آپ کو مادہ مرویہ کا ذکر کرتے اس سے آپ کی ہدایت کا تعلق ہے کہ شاید اویس اقبال کی عقل ٹھکانے آ جائے اس سے کہ مادہ مرویہ سے اتنا پیارا اویس اقبال نورانی چہرہ. آپ کے بقول ایک پوسٹ میں نے دیکھی تھی کہ اگر نماز میں نور ہو تو اویس اقبال اتنا چمکتا نہ. بارکیب اتنا چمکتا دمکتا نورانی چہرہ بنانا یہ خالق کائنات کی خاصیت ہے, دوسرا آدمی ایسا نہیں کر سکتا. تو لقمان بھائی تو وہ جو شاید عقل ٹھکانے آ جائے اس سے لقمان آپ بھائی کی لقمان بھائی آپ کی ہدایت. ٹھیک ہے ہاں لقمان بھائی وہ جو بدصورت لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ جن کی لڑکیوں کے رشتے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں یا ایک دھڑ اور دو سروں والے بچے ہوتے ہیں, ان کو بھی آپ کے خالق ہاں کائنات کی صنائی حاصل ہے. سر, آپ کے کریٹر جو روبوٹ بناتے ہیں اس سے پھر بھی وہ بچے اچھے ہیں, ٹھیک ہے وہ چلیے قابل تعجب ہے. ٹھیک ہے. چلے سیکنڈ پہ جائیں. اب میں کوشچن نمبر 2 پہ آتا ہوں سر. شکریہ. آئی ہوپ کہ ہم کم از کم 2 سوال تو ہم انٹرٹین کریں. تو مفتی صاحب میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن مجید فرقان حمید کو کتابی شکل میں مرتب نہیں کروایا, حالانکہ ان کی زندگی کا واحد مقصد یہ تھا کہ اس کتاب کو بحفاظت مسلمانوں تک پہنچایا جائے. جب ان کی 8 جون 632 عیسوی کو وفات ہوئی تو قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ صورتیں کچھ صحابہ کو زبانی یاد تھیں, کچھ تھوڑا سا ہڈیوں کے اوپر کچھ چمڑے کے اوپر لکھا ہوا تھا, اور ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق 10 سپارے حضرت ابو بکر کی بکری بھی کھا گئی تھی. پھر حضرت عثمان کے دور میں ان کی کتابی شکل میں تدوین ہوئی, اور پھر حجاج بن یوسف نے اس کو باقاعدہ طور پر اس کے آراب لگوائے. 1538 عیسوی میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 905 سال کے بعد ریپبلک آف وینس میں یعنی اٹلی کے اندر پیگونینی نامی شخص نے پہلی مرتبہ قرآن مجید پبلش کیا. آٹومن ایمپائر کے اندر سلیمان میگنیفیسنٹ کے کورٹ میں پیش کیا. علماء نے مخالفت کی, قرآن مجید کو پرنٹنگ پریس پر چھاپنا حرام ہے, اور اس کے بعد مزید 200 سال تک مسلمانوں کے پاس قرآن نہیں رہا. تو ایسی صورت میں کیسے کہا جا سکتا ہے مفتی صاحب کہ قرآن اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے؟ آپ کا آخری لفظ محفوظ, ٹھیک ہے, یہ محفوظ نہیں ہے, محفوظ ہے. پہلی بات دیکھیں آپ محفوظ کا معنی بتا دیں. میں عربی میں اور آراب میں آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا سر. جو سر مزہ یہ اردو ہے, ٹھیک محفوظ ہے اردو ہے. ٹھیک ہے, میں تصحیح کا تسلیم کرتا ہوں محفوظ کا کیا معنی ہے کہ یعنی وہ اپنا جو کلام ہے اس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ برقرار ہے, یہ معنی ہے. نہیں سر, اردو میں بتا دیں محفوظ کا معنی کیا ہے. حفاظت اور کے عرب ساتھ یہ اردو اپنی لغت جگہ میں پر موجود ہے. نہیں موجود تو محفوظ کا معنی نہیں ہے. سر بتا دیں نا کیا ہے, بتا دیں, آپ بتا دیں. آپ بتا دیں, مجھے نہیں آتا پھر سر بتا میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر جو میرا کلام ہے اردو میں نے اپنی ڈائری پر لکھ کر رکھا ہوا ہے, اگر وہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی اس کو پبلش کر دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ محفوظ ہے یا محفوظ ہے. لیکن اگر وہ اس کو پبلش نہیں کر پاتی, وہ اس سے کھو جاتا ہے, تو وہ محفوظ نہیں ہے. میں تو یہ سر سمجھتا آپ دیکھیں, محفوظ ہونے نہ ہونے پر وہ آدمی اعتراض کے قابل ہے جس کو محفوظ کے معنی کا پتہ ہو. جی سر, آپ میں سر اتنا کہہ دیں مجھے محفوظ کے معنی کا پتہ نہیں ہے, پھر میں آپ کو جواب دوں. جی مجھے اس معنی کا نہیں پتا جو آپ کے ذہن میں ہے سر. نہیں سر, جو اردو لغت نے کیا میں وہ معنی کرنا چاہتا ہوں, ذہن کے مطابق نہیں. جی آپ مجھے گائیڈ کریں, میں ہو سکتا ہے کہ اپنی تصحیح کر لوں. پلیز بتائیے کہ آپ کے ذہن میں یا آپ کی لغت میں محفوظ کا کیا معنی ہے؟ محفوظ اس میں مفعول ہے, بمعنی ہے جس کی حفاظت کی گئی ہو. ایک دوسرا جس کو یاد کیا گیا ہو, اسی سے حفظ, حافظہ اور حافظ بھی ہیں محفوظ. تو آپ کا یہ لفظ محفوظ کہنا ہی قرآن کی حفاظت پر دلیل ہے. پہلی کیوں؟ قرآن کو یاد کیا گیا تھا, اللہ رب العزت نے حفاظت کا ذمہ لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کے ضامن ہیں. اچھا, یہ حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے 2 طریقے اپنائے. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آپ کے دل پہ اتارا. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ قرآن میں اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. تو قرآن کی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا
وہ حفظ ہے، یادداشت ہے اور یاد کرنا ہے. آپ کے نزدیک کسی بھی کلام کے حفاظت کے کتنے ذرائع ہیں؟ مفتی لقمان اختر صاحب، شاید آپ کو پتا ہو سر کہ میرے جواب، میں اپنی میرا جواب بات جی کے اوپر قائم ہوں سر. ہاں میرا سوال یہ نہیں سر، ہے کہ کسی بھی کلام کی حفاظت کے کتنے ذرائع ہیں اور انسانی نہیں سر یادداشت. سر بیچ میں نہ ٹوکے نا مفتی صاحب، میں آپ کو نہیں ٹوکتا ہوں، جی آپ اٹھا کے دیکھ لیں. میں آپ سے ٹھیک. صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس جنگوں کا ٹائم ہے، آپ کے پاس شادیوں کا ٹائم ہے، آپ کے پاس قرآن کی جو تمام تر آیات ہیں، 6666 آیات ہیں، ان کو کتابی شکل میں مرتب کروا کے اور حتمی طور پر اسے چیک تو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن کتابی شکل میں مرتب بھی نہیں کروا سکے. کیوں؟ سر آپ کو حفاظت کا غم ہے نا، آپ جی کو جی اشتباہ حفاظت کا ہے، حفاظت ہوا یا نہیں ہوا یہ کہنا سر، چاہ رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہوا سر، کیونکہ ابن ماجہ کی روایت یہ کہتی سر ہے. آپ کا خیال اپنی جگہ، میں دلیل دوں گا کہ نہیں سر، ہوا میں ہے. مفتی صاحب میں بھی دلیل دوں گا، میں آپ کے آگے دلیل رکھوں گا باقاعدہ، جس نہیں میں آپ صحیح دلیل، بخاری. آپ نے سوال کیا، اب دلیل کیوں پیش کر رہے ہیں؟ دعویٰ تو نہیں کر رہا ہوں حفاظت جی کا، جی دلیل میں دوں گا یا سر، آپ دیں گے؟ مفتی صاحب میں نے آپ سے بڑے ادب سے یہ پوچھا ہے، میں آپ کی دلیلیں تمام تسلیم کر لوں گا. میں نے آپ سے ادب سے یہ ہاں پوچھا ہے کہ جب 522 عیسوی میں جو ایسٹرن رومن فلسفر ہے بوائتھس، وہ اپنی کانسولیشنز آف فلسفی کو ایک لیدر کے اوپر مرتب کر سکتا ہے، اس سے پہلے لائبریری آف الیگزینڈریا کے اندر باقاعدہ آپ کے جو رولز ہیں وہ باقاعدہ طور پر کتابوں کو لکھا کرتے تھے. تو کیا انسانی یادداشت جو ہے وہ زیادہ قابل اعتماد ذریعہ ہے خدا کے حتمی کلام کو محفوظ کرنے کے لیے، یا اس کی کتابی شکل میں جو تدوین ہے وہ زیادہ قابل اعتماد ذریعہ ہے؟ خود صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے مطابق حضرت عمر نے یہ کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رجم والی آیت موجود تھی اور ہم نے اسے پڑھا اور اسے پریکٹس کیا، اور آج کے قرآن میں وہ رجم والی آیت نہیں ہے مفتی صاحب. تو حضور سر صلی اس کا اللہ میں، علیہ وسلم ہاں نے اپنی حیات مبارکہ میں اس کتاب کو کتابی شکل میں مرتب کروانے کا حکم کیوں نہیں دیا یا کیوں نہیں کیا؟ سر میں آپ کو، سنیں سر، آپ کو آیت رجم کا بھی اپنی سوال کے مطابق جواب دوں گا، ابھی دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ ہمارا دوسرا سوال اس کا وقت ٹھیک ہے ضائع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک سر ہے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے، لیکن حفاظت کے تدوین کے ساتھ ساتھ، مکتوب کتابت کے ساتھ ساتھ حافظہ، حفظ یاد کرنا بھی کوئی ذریعہ ہے یا نہیں حفاظت کا؟ آپ نے پرسوں رات کیا کھایا تھا؟ جی آپ نے پرسوں رات کھانے میں کیا کھایا تھا؟ ساگ، اس سے پچھلی رات؟ اس سے پچھلی مرغی، اس سے پچھلی رات؟ دال، اس سے پچھلی رات؟ تقریباً مٹر سبزی، اس سے پچھلی رات؟ اس سے پچھلے روٹی، 14 مئی 2014 کو کیا کھایا تھا رات کو؟ روٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ٹھیک طریقے سے یاد نہیں رکھ سکتے ان تمام چیزوں کو جو کہ آپ نے کھائی ہیں، اور انسانی یادداشت جو ہے ناقص ہے، تو انسانی ہاں یادداشت کے اوپر آپ کے جو پیغمبر ہیں وہ پورا خدا کا کلام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو کتابی شکل میں سر مرتب نہیں کرواتے، کیوں؟ 1 منٹ پلیز. سر حافظہ اور عقل، اس میں کیا فرق ہے؟ آپ نے کہا عقل ناقص ہے نا، حافظہ اور عقل میں کیا فرق ہے؟ سر حفظ تو آپ کسی بھی چیز کو کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے آپ، نہیں لیکن عقل اور عقل جو ہے سر علم دیکھیں، کی ایپلیکیشن دو ہے. چیزیں سر پلیز، دو چیزیں ہیں. ایک ہے عقل جو اعلی حس اور ادراک ہے، کسی چیز کے ادراک کا آلہ جو ہے، محسوس کرنے کا آلہ جو ہے، حواس خمسہ سے جو نتیجہ اخذ کرتا ہے اس کو عقل کہا جاتا ہے. اور ایک ہے حافظہ، کسی چیز کو محفوظ کرنا، اس کو یاد رکھنا، عین موقع پہ اس کو بتا دینا. یہ عقل اور حافظہ، اس کا ذرا فرق بتا دیں آپ کے سائنس کے مطابق، عقل اور حافظے میں کیا فرق ہے؟ سر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حافظہ کسی بھی چیز کو یاد کرنے کو کہتے ہیں، اور عقل جو ہے وہ انفارمیشن کی انالیسس ہے اور اس کے نتیجے میں دونوں ایک الگ چیز ہے نا سر. ریزلٹ. مجھے ایک سر لقمان صاحب ایک سیکنڈ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال میں اگر قرآن مجید کو کتابی شکل میں مرتب کرنا ضروری نہیں تھا، اور صحابہ کا حافظہ جو تھا وہ اس بات کے لیے کافی تھا کہ لوگوں کو قرآن یاد رہے گا،
تو آپ نے آ حضور کی اس روایت میں تحریف کرتے ہوئے قرآن مجید کو پبلش کیوں کیا؟ کس روایت میں تحریف کرتے ہوئے؟ یعنی انہوں نے کتابی شکل میں مرتب نہیں کروایا قرآن مجید کو، انہوں نے اس کے اوپر تو یہ آراب روایت نہیں تو نہیں لگوائے. بن سکتی. نہیں، مجھے سر مجھے یہ یہ روایت بن سکتی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ انہوں نے اتنا جو خدا کا اہم کلام تھا جس سے پوری انسانیت کو ہدایت دینا مقصود تھی، ٹھیک ہے، جنگ جمل میں باقاعدہ حضرت دونوں جو صحابہ کرام ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے کثیر تعداد میں حفاظ کرام شہید بھی ہوئے، تو کتابی شکل میں مرتب کیوں نہیں کروایا؟ کیا وہاں پر کاتبین نہیں تھے، یا یہ پرائیورٹی نہیں تھی کتابی شکل میں مرتب کروانا، یا حافظہ جو ہے وہ آپ کے نزدیک کافی معیار ہے حفاظت کا؟ سر آپ کے سوال میں نا یہ مجھے پہلے بتانا تھا، لیکن چونکہ آپ کو میں نے چوک دی، بے ادبی معاف، میں ادب سے جواب دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے جو سوال رکھا ہے نا اس میں تضاد ہے. جی جی، واضح کریں. تضاد کیوں ہے؟ جی جی. تضاد یہ ہے کہ آپ کو جو غم لگا ہے اور تکلیف ہے وہ حفظ کی ہے کہ حافظہ یعنی محفوظ ہے یا نہیں. ہوں اور سوال آپ مکتوب قرآن کے مکتوب ہونے پہ کر رہے ہیں. ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک کسی بھی کلام کی حفاظت کا واحد ذریعہ ہے اور وہ ہے کتابت. بالکل، جی بالکل، آپ ٹھیک سمجھے. اگر ایسا ہے تو پھر آسمانی دیگر کتابوں میں تحریفات کیوں ہوئی؟ چاہیے تو تھا کہ اس میں نہ ہو سکتی، کیونکہ کتابت کا واحد کتاب دیکھیں حفاظت کا واحد ذریعہ آپ کے نزدیک اور قابل اعتماد جو ذریعہ ہے حفاظت کا وہ کتابت ہے. تو اس سے ان کتابوں پر تو اعتراض آ رہا ہے، ان میں کیوں تحریف ہوئی اگر یہ محفوظ طریقہ ہوتا؟ اچھا، ویسے سر میں لقمان آپ اختر کو اس چیز کی صاحب، طرف لقمان اختر صاحب، مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ابتدائی 3 کتابوں سے کیا دشمنی تھی کہ وہ دیکھتا رہا کہ ان میں تحریف ہو جائے، اور جب ان میں تحریف ہو جائے گی تو پھر میں ایک ایسی کتاب نازل کروں گا جس میں تحریف نہیں ہونے دوں گا. یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ان کتابوں میں تحریف ہوئی، ان کتابوں کے ماننے ہاں والے یہ نہیں سمجھتے کہ ان کتابوں میں تحریف ہوئی. پہلی بات، میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ کیا آپ کے جواب کی روشنی میں ایک عام لسنر یہ سمجھ سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے نزدیک جو انسانی حافظہ ہے وہ قرآن مجید کو محفوظ کرنے کا کتاب کے ذریعے بہتر میڈیم ہے؟ سر یہ تو آپ کے جو ملحد اور کافر اور مستشرق ہیں وہ بھی دیکھیں، میرے سامنے دی لائف آف محمد اس کا حوالہ ہے اور یہ ایک مستشرق نے لکھا ہے اور اس کا نام ہے غالباً سر میور، اس طرح کا کچھ نام ہے. دی ٹھیک ہے، لائف آف محمد مستشرق اس نے لکھا ہے میرا خیال ہے اور آپ اس میں ولیم یہ میور کی لکھا ہے. بات کر رہے ہیں. ہاں سر ولیم میور مستشرق ہے. وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ حضور کے ساتھیوں کا حافظہ ایسا قوی تھا کہ اکثر صحابہ پیغمبر کی حیات میں صحت کے ساتھ قرآن کو حفظ پڑھ سکتے تھے. یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ، اور آپ کے پیروکار مانتے ہیں، آپ کے کبرا کافر مانتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کا بہترین ذریعہ وہ حفظ ہے. اور صحابہ کا حافظہ اور اس دور کے لوگوں کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ وہ حضور کے زمانے ہی میں، حالانکہ اس وقت نازل ہوا تھا ان سالوں میں، پھر بھی سارا قرآن حفظ پڑھ سکتے تھے. تو لقمان صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کتاب کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے صحابہ کا جو حافظہ ہے وہ کتاب سے زیادہ ایک قابل اعتماد ذریعہ تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس بالکل لیے ٹھیک بالکل. ہے، اس لیے انہوں نے اس کو کتابی شکل میں مرتب نہیں کروایا. تو دیکھیں دیگر وجوہات ہیں، میں وہ آپ کو بتا سکتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں گا بھی. مجھے پھر یہ بتائیں کہ جب وہ صحابہ کرام جو تھے وہ اپنے محیر العقول حافظے کی بنیاد پر قرآن مجید اپنی اگلی نسلوں میں ٹرانسمٹ کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کو حضرت عثمان کے دور میں کتابی شکل میں مرتب کرنا کیوں شروع کیا؟ کیا انہیں اپنے حافظے پر یا اپنے بچوں کے حافظے پر اعتماد ختم ہو گیا تھا؟ نہیں سر، اس کی وجہ یہ نہیں تھی. اس کے دیگر کئی وجوہات ہیں. دیکھیں کتابت جو ہے نا قرآن کی وہ 3 مرتبہ ہوئی ہے. ایک ہے عہد نبوی میں، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اس کے آپ بھی گواہ ہیں کہ کاتبین وحی سے آپ کا ایک میں نے پوسٹ پڑھا تھا جس میں آپ نے کاتبین وحی کے اندر جو تضاد تھا یعنی ان کے افکار میں یا ان میں سیاسی جو اختلاف تھا ان کا ذکر کیا تھا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ بھی کاتبین وحی کے قائل ہیں.
जी जी, मैं और कायल मैं हूँ। भी दावा करता हूँ कि कातिबीन वही थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई भी आयत नाजिल होती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से उसको लिखवाते थे बाकायदा, और जो सूरतों और इसी तरह आयत की तरतीब थी वो भी साथ साथ बताते थे कि इस आयत को इसके बाद लिख लें, इसको इसके बाद लिख लें। और इसी तरह इसको अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने किरमानी से अल बुरहान में नकल किया है कि सूरतों की तरतीब भी लोहे महफूज में इसी तरह थी जिस तरह अभी मौजूद हैं, और इसके अलावा आयत की तरतीब भी वही है जो लोहे महफूज में कुरान की थी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, मकसद ये है कि सहाबा के दौर में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिबीन वही से जो है कुरान को लिखवाया था। एक चीज। दूसरी ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं, कातिबीन वो वही। लुकमान भाई, जब जब आ हुजूर को अपने सहाबा के हाफजे पर इतना एतमाद था तो उन्होंने फिर क्यों लिखवाया था इसे? देखें, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पैसे बैंक में पड़े हैं तो इजी पैसा में क्यों नहीं है, या इजी पैसा में अगर पड़े हैं वो हिफाजत का एक जरिया है तो बैंक में क्यों नहीं है। ये देखिए, दो चीजें हैं। ठीक है, एक है यानी हाफिज यानी होने यानी की उनके नजदीक, किताबत। उनके आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक सहाबा के हाफजे के अलावा किताब को जो लिखना है वो भी हिफाजत का जरिया था, तो उन्होंने था। इस किताबत को मुकम्मल क्यों नहीं करवाया? बिल्कुल किया है। ऐसी अच्छा, आयत कुरान की है नहीं जिसको किसी सहाबी ने न लिखा हो, हुजूर की निगरानी में न लिखा हो और उस पर दो गवाह न हो। तो जब जब वो अगर हम जब जब कोई कातिबे वही आयत लिखता था तो आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखकर बता सकते थे कि इसने सही लिखी है या गलत? साथ और सहाबा थे, वो बता सकते थे। अच्छा, चलें ठीक है। मैं वो इसी सवाल का एक छोटा सा जुज़ था कि वो जो इब्ने माजा की हाँ, रिवायत है कि वो 10 पारे हजरत अबू बकर की बकरी खा गई, वो ज़ईफ रिवायत है? इब्ने माजा हवाला दी जरा हदीस का। इब्ने माजा की रिवायत है कि 10 पारे हजरत अबू बकर की बकरी खा गई। नंबर मैं आपको ढूंढ दूंगा। अगर आपको इस रिवायत का नहीं पता तो आप इसको हजफ कर दें। वैसे ये रिवायत, सर मुझे पता है, आपको नहीं पता। आप समझ मुझे गए, बता, आपको नहीं पता। ये नंबर बता रिवायत दे प्लीज। ये रिवायत गलत इब्ने है? माजा की नहीं है। इब्ने माजा में है नहीं। अच्छा, फिर किस में है? किसी में नहीं है। अच्छा ठीक है, ये ये आपके हमने बनाई आपके है। देखे, सुने सुने, आपने जो सवाल लिखा है उसमें है कि शिया अहले तशय्युह के नजदीक। सर, मैंने मैंने अपनी शिया जो हैं वो इब्ने माजा की रिवायत को कोट करते हैं। आप जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, तो मैंने आपको जो रिटन क्वेश्चनियर पहले का दिया हुआ है ना, मैं उसमें अमेंडमेंट करने का इंसानी इख्तियार रखता हूं। ठीक है, अगर आप सिर्फ और ठीक है। सिर्फ आप मुझे ठीक है। मैंने उसमें देखें, ये अगर लिखना आप था, करना चाहते हैं, लुकमान भाई, मैंने अगर उसमें आपको ये लिखना, इजाफा करना चाहते हैं तो नहीं नहीं, हवाला दे। इजाफा नहीं किया, मैंने उससे क्लैरिफाई किया है कि शिया हजरात जो हैं वो इब्ने माजा की इस रिवायत को कोट करते हैं। ये मेरे पर्सनल आपके नोट्स थे नजदीक। जो मैंने आपके साथ शेयर किए। चले हो गया। चले हो गया, ये हाँ हो रिवायत गया। गलत है? सुने, शिया का कौल आपके नजदीक मोतबर है? सर, मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं हुज्जत आप है या नहीं है? मुझे मुझे ये बताइए कि आपके नजदीक शिया हजरात का जो कॉल है वो मोतबर नहीं है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप इस वक्त उसको दलील के तौर पर पेश कर मैं रहे हैं, नहीं मैं तो पेश नहीं कर पेश रहा कर हूं, रहा। मैं तो इस रिवायत की बाबत पूछ रहा हूं। सर मुझे लुकमान भाई, छोड़े, आपके नजदीक हुज्जत है या नहीं है? नहीं है, आप कह रहे नहीं है। नहीं है। मैं तो हाँ, इस अच्छा चले। तो मैं फिर तो दलील, इस फिर दलील के तौर पर क्यों पेश करते हैं? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दलील नहीं पूछ रहा, मैं तो अपनी क्वेरी पूछ रहा, हाँ, सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ये उस रिवायत शिया। 10 हाँ पारे सुन, इब्ने माजा की जो रिवायत है कि 10 पारे हजरत अबू बकर की बकरी खा गई, ये गलत है? इब्ने, देखिए इब्ने माजा में नहीं है। कहाँ है? पहली चीज, कहाँ है? पहली चीज इब्ने कहाँ है? माजा में नहीं है। कहाँ है? ये रिवायत है ही नहीं, ये रिवायत अच्छा, है ही नहीं। अच्छा चलें ठीक है, ठीक है, ये रिवायत है ही नहीं। अब मैं हुजूर से किससे, रिवायत नहीं है, ठीक है, सहाबा से रिवायत नहीं है। किससे और है? दूसरी बात, ये अपने अहले तशय्युह से अगर इस्तेदलाल किया है ना, तो जरा आपको मैं शिया मुफस्सिर उसके मजे की बात बताऊं जिसका आपने हवाला दिया है। चलो जरा, घर को आग लग गई घर के चराग से, वही बता दूं। शिया मुफस्सिर है फैज काशानी, तफसीर का नाम है तफसीरी साफी। वो लिखते हैं कि ये रिवायत ही मन गलत है जिसकी भी हो। ठीक है, मन गढ़, बिल्कुल ठीक है। मैंने यही पूछना था सर, मुझे भी लगता था कि बकरी जो है वो नहीं देख सकती, उसने नहीं खाई 10 होगी। पारे नहीं कह सकती। हाँ, आपके नजदीक शायद पत्तों की बजाय सफे खाते हो, क्या कहते हैं उसको? ठीक है ठीक है, मैं इस रिवायत को मुस्तरद करता हूँ सर, मुझे भी यही लगता था कि ये रिवायत ऐसी आप नहीं हो सकती।
ہاں آپ یہ بھی تو ثابت نہیں کر سکتے کہ صحابہ کے دور میں قرآن جو ہے وہ کسی کاغذ پہ لکھا گیا. تو کس پہ صاحب لکھا گیا تھا؟ صرف دو تین مختلف اشیاء ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں تیسرے سوال کی طرف آؤں. نہیں وجہ کیونکہ میں نے آپ سے جو دوسرا آپ سوال کرنا تھا آپ نے اس کا جواب دے دیا ہے، تو میں اس لیے تیسرے سوال کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. نہیں سر، آپ نے بتایا کہ قرآن صرف ہڈیوں پہ لکھا تھا. اپنے تمام سوالات کو ذرا دیکھیں. کمال یہ ہے نا اویس بھائی، آپ کا ایک سوال 10 کے قائم مقام ہے. ٹھیک، تو اور آپ مختلف جزئیات. آپ میرے سوال نمبر 2 کے جواب میں اپنی طرف سے اگر کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے مائک ہے، بولیے. ہاں دیکھیں، میں ذرا تفصیل سے اپنی آڈینس کو جو سن رہے ہیں، اور جی جی خصوصاً میرے کچھ پٹھان دوست ہیں وہ آپ کے فین، ان کے لیے ذرا آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں کہ حفاظت کے دو ذرائع. ایک ہے حفاظت، صدری حفاظت، سینے میں کسی چیز کو محفوظ کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تحریری حفاظت. حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا تھا. اب تحریری حفاظت جو تحریر کی گئی ہے، کتابت کی گئی ہے، وہ ایک مصحف ہے یا نہیں ہے، لیکن سارا کا سارا قرآن لکھا گیا، اور ساتھ ساتھ کتابت کے ساتھ ساتھ حفاظت صدری بھی تھی. اور حفاظت صدری کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں کہ عقل ناقص ہے، آپ کو اس کے بجائے کہنا چاہیے تھا حافظ ناقص ہے. باقی اس میں نے یہی عدالت میں کہا جائے تھا گا. سر. نہیں، آپ کا دیکھیں تحریر ہے، عقل ناقص ہے. میں نے عقل ابھی اور حافظ میں فرق ہے. میں نے اپنی گفتگو میں حافظے کا لفظ استعمال کیا. اور سوال میں ٹھیک ہے، سوال میں نے آپ کے ریفرنس کے لیے دیے تھے سر. ہاں ٹھیک ہے. تو دیکھیں حفاظت صدری یہ کیسے تھی؟ جو حفاظت کا سب سے محفوظ ترین اور زیادہ معتمد ذریعہ ہے. تو پہلی دلیل یہ ہے نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. پہلی دلیل. دوسری دلیل بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سورہ عنکبوت آیت نمبر 49. اوپر والی سورہ شعراء آیت نمبر 193 اور 195. تیسری دلیل سنقرئک فلا تنسى، ٹھیک ہے، ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے. یہ 3 دلائل ہو گئے حفاظت صدری پر. اور اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ کو کچھ صورت یاد تھی اور باقی یاد نہیں تھا. تو 7 صحابہ ایسے ہیں جن تک سند قرآن کی پہنچتی ہے. ان میں نمبر 1 عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، سالم، ابو حذیفہ، معاذ بن جبل رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ 7 صحابہ ایسے ہیں جو سارے قرآن کے حافظ اور ان تک سند پہنچتی ہے. اور ان کی حضور کے سینے سے آپس میں سیاسی تعلقات کیسے تھے لقمان بھائی؟ حفاظت کی بات ہو رہی ہے یا سیاست کی ہو رہی ہے؟ یعنی جب آپ کے ایک دوسرے سے تعلقات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں، آپ کے مفادات ڈفرینٹ ہوں، تو آپ ایک ہی چیز کے کسٹوڈین کیسے ہو سکتے ہیں؟ سر ایک ہی چیز دیکھیں، یہ صرف 7 تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کے نزدیک 7 ہیں. ہاں، آگے سنیں. اپنے آپ. جی جی. مفتاح السعادات سنیں. مفتاح السعادات یہ کتاب ہے. اس میں لکھا گیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی سنایا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ صحابہ میں حضور کے زمانے میں جو بچے تھے بعد میں بڑے ہوئے وہ بھی، اور جو اس کے حضور کے زمانے میں بڑی عمر کے تھے لیکن جو ٹوٹل حفاظ ہے سارے صحابہ میں، ان کی تعداد 10,000 ہے جن کو کل قرآن یاد تھا. اور ان میں سے 37 زیادہ مشہور ہیں. اگر نام سننا چاہتے تو میں سنا دوں، ورنہ آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں مجھے یقین ہے کہ آپ کے جو پٹھان دوست ہیں وہ آپ کے اس جواب سے بہت محظوظ ہوئے ہوں گے. اگر آپ مجھے وقت اجازت دیں، کیونکہ ہمیں کمنٹس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ تیسرے سوال کی جانب بڑھ سکتے ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں تیسرے سوال کی جانب بڑھوں، کیونکہ آپ نے مجھے لگتا ہے کہ مجھے جواب تو دینے دینا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، کنٹینیو کریں. اب میں آپ کو بتاؤں تو صحیح کہ حفاظتی صدری کیا ہوتی ہے، جی جی کیسے ہوئی. جی جی. ہاں، ان میں 37 زیادہ مشہور ہیں. اور جزوی حافظ کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ وغیرہ کچھ صورتیں قرأت میں بعد میں پڑھنے کے لیے، اور سورۃ فاتحہ تو تھی ہی، تو ان کو پڑھنے کے لیے جزوی حفاظ اس کو کہتے ہیں. تو مختلف ہیں، ان کی تعداد وہ بے شمار ہے.
وہ تو تقریباً جتنے صحابہ ہیں اتنے ہی میرے خیال میں جزوی طور پر قرآن کے حافظ تھے. تو جب اتنی تعداد میں ایک چیز کے حافظ موجود ہو، ایک آدمی کا حافظہ ناقص ہو سکتا ہے، ایک آدمی کا عقل ناقص ہو سکتا ہے، اتنا بڑا مجمع کبھی بھی کسی غلطی پر جمع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے ٹھیک. آگے بڑھتے ہیں. دوسری بات آپ نے کہی کہ ہڈیوں پر لکھا تھا. مکمل قرآن حضور کے زمانے میں لکھا گیا تھا ہڈیوں پر، چمڑے پر اور کچھ سفید پتھروں پر. اس کی دلیل کیا ہے؟ الکتابی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 384. قد كان القرآن كله مكتوب في عهده صلی اللہ علیہ وسلم لیکن غیر مجموع فی موضع واحد. وہ کہتے ہیں کہ تحقیق کے ساتھ سارا کا سارا قرآن اللہ کے نبی کے زمانے میں لکھا گیا تھا، لیکن وہ ایک غیر مجموع تھا، اجتماعی مصحف کی شکل میں نہیں. ٹھیک. تو حضور کے زمانے میں قرآن کی تبلیغ، حضور کے ذمے قرآن کی تبلیغ تھی. حضور کے ذمے جو ہے قرآن آگے پہنچا کر اس کی تدوین کرنا، تدوین بمانے لکھنا، ٹھیک ہے، کتابت کے ذریعے. تو یہ دو چیزیں حضور کے ذمے تھی. ٹھیک. مجھے یہ بتائیے گا جب حضور کے زمانے میں لقمان بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید مکمل طور پر کتابی شکل میں لکھا گیا تھا تو سورتوں کی ترتیب بھی لگوا دی تھی حضور نے؟ ہاں بالکل. اس کی دلیل آپ کو دوں؟ نہیں لگوا دی تھی کہ نہیں لگوائی تھی؟ سورت کی ترتیب بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی؟ نہیں ہاں جی، وہ سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے لکھوایا تھا کہ انہوں نے؟ دیکھیں سورتوں کی تعداد بتائی تھی، نہیں ترتیب لگوائی تھی. جو پوری کتابی شکل میں آپ کے نزدیک انہوں نے مرتب کروا دیا تو انہوں نے کہا ترتیب بعد میں دیکھ لینا. نہیں سر، تو ترتیب بھی لگوا دی تھی. دے رہا ہوں. دیکھیں سنیں، علامہ سیوطی برہانی کے واسطے سے نہیں، علامہ سیوطی کرمانی کے حوالے سے لکھتے ہیں البرہان اپنی کتاب میں کہ سورتوں کی ترتیب بھی اسی طرح. اللہ اکبر. سر آپ تو غار ہرا میں پہنچ گئے ہیں. غار ہرا میں اب پہنچا ہوں اور غار ہرا سے جو امانت ملی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے پہنچا ہوں. جی انشاءاللہ سر. ہاں دیکھیں سورتوں کی ترتیب بھی، چلو غار سور ہو گیا. صاحب آپ کا سینس آف ہیومر، آپ کی حصے مزاح بہت اچھی ہے. سر میں آپ کا قدر ایک حوالے سے کرتا ہوں، آپ سے محبت بھی رکھتا ہوں. آپ کی طبیعت میں جو تحمل ہے، آپ کی جو اخلاقی معیار ہیں، یقین جانے یہ ایک مسلمان کے ہونے چاہیے. بھر کے نعمت ہے جس کو میسر ہو. نشیرہ تک پشتو تو سمجھ نہیں آتی نا؟ نہیں سر مجھے نہیں آتی، میری پشتو آپ کی فارسی جیسی ہے. جی اچھا. سیوطی کرمانی کے حوالے سے البرہان میں نقل کرتے ہیں کہ سورتوں کی ترتیب بھی اسی طرح لوح محفوظ میں ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ ہر سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے. اس قول کی تائید امام یحییٰ، امام بہقی، امام ابو جعفر بالکل ٹھیک ہے. لقمان بھائی میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ وہ لوح محفوظ پر صورتوں کی ترتیب جو ہے لکھی ہوئی ہے، اور آپ نے ابھی ایک یہاں پر بہت دلچسپ دعویٰ کیا، حالانکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان جو کہ تیسرے خلیفہ تھے، انہوں نے پہلی مرتبہ کتابی شکل میں قرآن مجید کو مرتب کروایا. لیکن آج آپ نے اسلامی تاریخ کے اس دعوے کو غلط ثابت کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے دور میں ہی اسے کتابی شکل میں مرتب کیا گیا. تو میں نے آپ سے صرف یہ پوچھا کہ اگر سورتوں کی ترتیب بھی لوح محفوظ پر لکھی ہے ابتدائے آفرینش سے، تو کیا حضور کے دور میں جو کتابی شکل میں تدوین ہوئی اس میں سورتوں کو ترتیب کے لحاظ سے لکھا گیا تھا؟ سر آپ نے جس تاریخ کا حوالہ پیش کیا ہے اس کی ذرا بک کا نام لے. سر میں نے کوئی حوالہ نہیں پیش کیا، میں تو پوچھ رہا ہوں. میں آپ عالم ہیں سر، میں نے کوئی حوالہ ہی نہیں پیش کیا. میں تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا حضور نے صورتوں کی ترتیب لگوا دی تھی اپنی وفات سے پہلے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سارا قرآن یاد تھا. نہیں لقمان بھائی آپ میں آپ سے ایک بات میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں
کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے پورا قرآن جو ہے وہ لکھوا دیا تھا، یہ کہہ رہے ہیں نا آپ؟ قرآن بالکل لکھوا دیا، ٹھیک، ترتیب بھی بتا دی تھی. ہاں بتا دی ترتیب سے لکھوا دیا تھا. ترتیب بتا دی تھی. اور کس نہیں طرح نہیں، ترتیب سے لکھوانے کا؟ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مذہب تھا یہ صورت یہ اس طرح نا، ہاں تو ایسا نہیں تھا. البتہ کیوں جو صحابہ کیوں کو یاد تھا، سنیں میری بات، نہیں نہیں سر، کیوں؟ سنیں نا سر، سنیں نا. جی جی اس قرآن کا غیر مرتب ہونا. سر آپ کی آواز چلی گئی ہے لقمان بھائی. اب آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے. اچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور نے سارا قرآن سنایا، ترتیب سے سنایا، سورتوں کی ترتیب سے سنایا. پہلی بات. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کا سارا قرآن حضور کو سنایا، ترتیب سے سنایا. حضور نے جتنی بھی صورتیں لکھوائی تھی اس کی ترتیب بھی لگوا دی تھی کہ یہ صورت اس کے بعد ہے، یہ اس کے بعد ہے، یہ اس کے بعد ہے، یہ اس کے بعد ہے. 114 صورتیں ایک قول کے مطابق 113 کر دی، لیکن یہ ساری کی ساری لکھوا دی تھی کہ یہ ٹھیک اس ہے. کے بعد ہے، یہ ساری ترتیب. اس کا میں نے آپ کو اچھا حوالہ دیا. ویسے اور ویسے آئینہ کا ویسے مجھے ایک بات بتائیے گا لقمان بھائی، کہ جب کوئی مصنف کتاب لکھنا شروع کرتا ہے تو وہ پہلے صفحہ نمبر 87 نہیں لکھتا، یا پہلے صفحہ نمبر 150 نہیں لکھتا، وہ پہلے صفحہ نمبر 1 لکھتا ہے، پھر صفحہ نمبر 2 لکھتا ہے، پھر صفحہ نمبر 3 لکھتا ہے. تو جس ترتیب میں اللہ تعالیٰ کا جو قرآن آج موجود ہے، اسی ترتیب میں نازل کیوں نہیں ہوا؟ وہ مصالح عباد کی وجہ سے تھا. جی سر. مصالح عباد، احوال عباد. اللہ رب العزت نے یہ سارا کا سارا قرآن یکجا کیوں نہیں اتارا؟ آپ کا یہ اعتراض میری نظر سے، نہیں میرے نہیں سر، خیال سے میرا سوال یہ ہے کہ ابتدائے آفرینش میں لوح محفوظ پر جس ترتیب میں قرآن مجید لکھا گیا اسی ترتیب میں نازل کیوں نہیں ہوا؟ اس کا بالکل آپ کو جواب مل سکتا ہے. جی جی بتائیے سر. دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو اللہ رب العزت نے، جس کو شان نزول کہتے ہیں نا، عباد کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور یہ ایک مؤثر انداز ہوتا ہے کسی بھی متکلم کے کلام کرنے کا کہ وہ موقع محل کے مطابق بات کر لے. سمجھ گئے؟ تو موقع محل کے مطابق کسی بھی آیت کو اتار دینا، اللہ رب العزت کی اس سے حکمت یہ تھی کہ وہ چیز عباد کو، بندوں کو زیادہ جلدی سمجھ آتی ہے. جیسے یسألونک عن المحیض، اور اسی طرح یسألونک عن الخمر، اس طرح لوگ آتے پوچھتے، اللہ رب العزت اس کے مطابق قرآن کو نازل کر دیتے. اور یہ نزول، یہ تدریجاً جو نزولی ترتیب ہے قرآن کا، یہ اس وجہ سے تھا کہ یہ زیادہ مؤثر انداز ہے کہ حالات کے مطابق ہی قرآن کو اتارا جائے. اچھا لقمان صاحب، آپ نے بڑا ہی کیا کہتے ہیں متکلمین والا جواب دیا ہے کہ موقع محل کے مطابق جو ہے وہ محفوظ شدہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جاتا تھا. تو آپ کے اللہ تعالیٰ جو ماضی، حال اور مستقبل سب کا علم رکھتے ہیں، انہوں نے موقع محل کے مطابق قرآن کو اسی ترتیب سے لکھا کیوں نہیں؟ کس ترتیب؟ جس ترتیب میں موقع محل آ رہے تھے. مثلا اقرا بسمی ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق آپ کی پہلی آیت ہے تو اس کو قرآن کی پہلی سورت ہونا چاہیے نا. سر دیکھیں، میں دوسری مرتبہ آپ کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی. آپ ہمارا قرآن ہے لیکن آپ جی غلط نہ پڑھیں. خلق الانسان من علق. ٹھیک ٹھیک، درست میں پڑھیں. اپنی اصلاح کرتا ہوں. خلق الانسان من علق. دوبارہ پڑھیں. اقرا بسمی ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. خلق الانسان من علق. خلق الانسان من علق. کچھ گزارا ہو گیا. آہستہ چلے سر، آہستہ مجھے یہ بتائیں کہ محنت کی ضرورت. اس ترتیب میں لکھا کیوں نہیں تھا لوح محفوظ پہ آپ کے اللہ نے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو دو طریقوں سے نازل کرنا تھا. ایک ہے نزولی ترتیب، ٹھیک ہے، ترتیبی نزول جس کو کہتے ہیں. ایک ہے جو اس وقت مرتب کیا گیا ہے، تدوین کیا گیا ہے، ایک تدریج دی گئی ہے. اللہ رب العزت نے اس کو اس وجہ سے نہیں نازل کیا کہ اللہ رب العزت نے اٹل فیصلہ کر دیا تھا کہ اس کو میں نے تدریجاً نازل کرنا ہے اور اس ترتیب سے نازل کرنا ہے.
ٹھیک یہ ہے، بات اور اس آپ کو کو اس اللہ تفصیل تعالیٰ سے نے آگے بتائی بتائیں۔ ہے؟ یہ بات آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے یا آپ کا ذاتی خیال ہے کون سی؟ کہ میں نے اس کو 2 طریقوں سے نازل کرنا ہے؟ یہ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ 2 طریقے ہیں، مفسرین جو ہیں قرآن کے، مفسرین جو لیکن ہیں وہ ہر تفسیر ہر مفسر کا ذاتی خیال نہیں ہوتی؟ کون سا؟ نہیں، قرآن کی تفسیر کے کتنے ذرائع ہیں؟ مجھے نہیں پتا، آپ آپ بتائیں نے نا۔ ابھی تک یہی، آپ مفسرین کو جلیبی کہتے ہیں، میں نے سنا ہے نا؟ جی جی، میں جلیبی کہتا ہوں، بہت ساری ہاں، جلیبیاں آپ سر۔ کے بھی نام، حضرت ملحدین کے لیے ایک نام میں نے رکھا ہے، جی جی بتائیے۔ چورن۔ چورن، ٹھیک ہے سر۔ تو مجھے اچھا، یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مفسرین ترتیب، دیکھیں، سنیں میری بات، نہیں سر ایک سیکنڈ مفسرین جب بھی قرآن کی کس آیت کی تفسیر کرتے ہیں نا، آپ کا ذہن یہ ہے کہ وہ ذاتی خیال ہوتا ہے، جی جی، آپ کا ذہن نہیں ہے یہ؟ وہ ذاتی خیال، وہ ذاتی خیال نہیں ہوتا قرآن کی تفسیر۔ سر آواز کٹ گئی، وہ ذاتی خیال نہیں ہوتا، اس کے بعد آواز کٹ گئی۔ جب بھی کوئی مفسر قرآن کی تفسیر کرتا ہے تو یا تو کسی دوسری آیت سے آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح، آپ کی آواز تھوڑا آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے۔ جی جی اب بولیے۔ ایسے آواز آ رہی ہے؟ ہاں، آپ کہہ رہے تھے کہ تفسیر مفسر کا ذاتی خیال نہیں ہوتا۔ ہاں، تفسیر القرآن بالقرآن ایک، تفسیر القرآن بالحدیث 2، تفسیر القرآن باقوال صحابہ 3، اور تفسیر القرآن باقوال السلف 4۔ جب یہ 4 چیزیں موجود ہو تو کسی بھی مفسر کی تفسیر معتبر ہوتی ہے، لیکن جب بھی وہ اپنا ذاتی رائے پیش کرتا ہے، ذاتی خیال پیش کرتا ہے، تو اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، جو ہمارے نزدیک بھی معتبر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے تو لہٰذا اس وجہ سے کسی بھی مفسر کو جلیبی مت کہا کریں ٹھیک ہے، اور مجھے یہ اس کو بتائیے گا تفصیل کہ ڈال دیا کریں۔ اگر تفاسیر جو ہیں اتنے اسٹرکٹ سٹینڈرڈ کے مطابق لکھی جاتی ہیں تو ایک پرانی تفسیر کی موجودگی میں ایک نئی تفسیر کیوں لکھی جاتی ہے؟ کیا نیا مفسر جو ہے پرانے مفسر کی تفسیر سے مطمئن نہیں ہوتا؟ نہیں سر، پھر دیکھیں، ایک چیز کو ایک آدمی تھوڑا ایکسپلین کر سکتا ہے، اس کی استعداد اتنی ہوتی ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں فنون پہ مہارت رکھتا ہے، نحو صرف پہ، اس کے علاوہ منطق پہ، اس کے علاوہ عربی ادب پر۔ ایک آدمی ہے وہ عربی کا ایک جملہ وہ ایک ہی مفہوم لے لیتا ہے جو لغت کے اعتبار سے تو پھر لغوی معنی مسلمان جو ہیں وہ ان سینکڑوں تفاسیر میں سے کس تفسیر پہ بھروسہ کریں؟ من اقوى دلیلہ رجحہ، جس مفسر کا قول زیادہ مدلل ہو، یعنی وہ زیادہ قوی ہو۔ پہلے سینکڑوں تفاسیر کا مطالعہ کریں اور وہ کتاب جو سمجھنے کے لیے آسان بنائی گئی ہے پھر وہ فیصلہ کریں کہ یہ تفسیر جو ہے اس کا قول زیادہ معتبر ہے، اور تمام مسلمان علماء ایک تفسیر کے اوپر متفق کیوں نہیں ہیں؟ کس طرح؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا، آپ نے کہا کہ مسلمان اس تفسیر کو معتبر جانیں جس کا قول معتبر ہو، تو اس کے لیے تو آپ کو تمام تفاسیر کا مطالعہ کرنا پڑے گا نا، اس کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ تفسیر ٹھیک ہے اور یہ تفسیر غلط ہے۔ تو جس کتاب کو آپ کے اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تھا، اس کو تفسیر کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے؟ کس آیت سے استدلال کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کے قرآن کے شروع میں وہ لکھا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا لَا يُحَافِظُونَ something like that, right؟ کہ ہم نے اس کتاب کی ہم ہی اس کی حفاظت کرنے، ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ ذرا دوبارہ پڑھیے گا، آپ کہاں؟ اِنَّا ہم نے نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ یہ تو وَإِنَّا لَهُ حفاظت سے متعلق ہے نا، ہم نے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا یہ آیت قرآن مجید میں نہیں ہے؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ میں تو آپ جیسا عالم نہیں ہوں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو جملہ لکھا جاتا ہے کہ اور ہم نے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا یہ کوئی قرآن مجید کی آیت ہے مفتی صاحب؟ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کا کہہ رہے ہیں میرے خیال میں۔ اچھا، تو یہ قرآن کی آیت ہے؟ ہاں، ذکر کا معنی یہاں پر
کس نے کیا یہ سمجھ نہیں ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پھر معنی اور مفہوم کی جلیبی جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں. سر جلیبی نہیں، آپ چورن ڈالنا چاہ رہے ہیں تبھی ٹھیک ہے، میں میں کہہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سوال نمبر 3 کا چورن شروع کروں سر. نہیں سر، وہ میرا آگے دیکھو کتابی طور پہ کیسے حفاظت ہوئی آپ نے سنا نہیں ہے. سر میں نے آپ کی پوری میرے دلائل ایسے سن لیے، شوقین آپ نے دوست مجھے حفاظت کے معیارات بتائے، آپ نے مجھے حفاظت کے طریقے بتائے، آپ نے مجھے یہ بتایا کہ حفاظت جو ہے وہ قرآن مجید کی وہ آن حضور کے دور میں ہی اس کی تدوین ہو گئی تھی. آپ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کی جو ترتیب کا جو نزول ہے وہ بھی آن حضور نے پہلے سے فکس کروا دیا تھا. تو اگر آپ کے خیال میں پتہ نہیں ایک جو سادہ آبجیکٹو سوال ہے اس کے لیے آپ کو اتنی ڈیٹیل میں کیوں جانا پڑتا ہے؟ اگر آپ سچ پہ ہوتے تو آپ کا 5-6 لائنوں میں جواب کافی ہوتا. سچ سر اگر آپ نے 5-6 لائنوں میں سوال لکھا ہوتا تو 5-6 لائنوں سر میں میں نے جواب آسان میں تھا نے نا. 4 لائنوں میں لکھا ہے، میں نے 4 لائنوں میں لکھا ہے. نہیں، آپ کے یہاں 4 لائنوں میں ہوگا، میرے ہاں تو تقریباً اگر میں اس کو بتاؤں تو یہ دیکھیں کتنی سر لائنیں بنتی ہیں. یہ دیکھ لیں میرے پاس بھی سیم وہی فونٹ ہے سر جو آپ کے پاس فونٹ ہے. چلیں آپ اگر سوال نمبر 2 کے اوپر کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں تو کہیے سر. آپ جب تک آپ کی میں تسلی نہیں ہوگی میں آگے ہاں نہیں بڑھوں گا. نہیں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حفاظت کا دوسرا طریقہ جو تھا تحریری حفاظت وہ کیسے کی گئی، تو اس کا ذرا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں. جی جی سر دیکھیں، آپ مانے نہ مانے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، اگرچہ آپ کے لیے دعائیں خیر ہو رہی ہیں، آپ سر کے آپ ساتھ کے جو لیے بھی دلائل کی آپ کے بات لیے ہو بھی ہم لوگ دعا کر رہے ہیں کہ دیکھیے. آپ ہاں کو سیدھا سنیں رستہ سنیں، نظر نہیں آئے. سنیں. ہاں، آگے نہیں جانا آپ نے. آپ کو دلائل کی بنیاد پر مطمئن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کو گنجائش دی جا رہی ہے بار کیف. لیکن میں اپنی آڈینس سے میرے سننے والے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی کتابی طور پر بھی حفاظت کی گئی ہے. نمبر 1 عہد نبوی میں تدوین قرآن، عہد صدیقی میں اور عہد عثمانی میں. جو آپ کو جس مورخ نے بتایا شاید آپ نے تاریخ ٹھیک سے پڑھی نہیں ہے، یا اس میں آپ نے جو پڑھا ہے اس نے لکھا ٹھیک نہیں ہے، جو بھی ہے لیکن غلط فہمی تھی. نمبر 1 حضور کے زمانے میں سارا قرآن لکھا گیا، اگرچہ وہ متفرق تھا، مجموعی طور پر نہیں تھا. دوسری چیز یہ کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو جنگ یمامہ میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے. تو 70 صحابہ کے شہید ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کیا، اس بنیاد پہ نہیں کہ عقل ناقص ہے، حافظہ ناقص ہے، اس بنیاد پر کہ اگر یہ صحابہ اور قراء صحابہ، حفاظ صحابہ اسی طرح تدریجاً جو ہے یہ شہید ہوتے رہیں گے تو یہ امکان ہے کہ قرآن ضائع ہو جائے. لہذا اس جو کتابت حضور کے زمانے میں کی گئی ہے اس کو کسی مصحف کی شکل دی جائے تاکہ اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے، اس کو آسان بنایا جائے. لیکن اس کے لیے 2 کھڑی شرائط رکھی گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی. پہلی شرط انہوں نے کیا رکھی تھی؟ پہلی شرط یہ تھی کہ ان لکھی ہوئی آیات کو جمع کیا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے لکھوائی تھی اور 2 گواہ بھی اس پر موجود ہوں. ابو داؤد کی روایت ہے ان ابا بکر قال لعمر وزید اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباها، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مسجد نبوی کے دروازے پر بٹھایا اور کہا، جب تدوین دوبارہ شروع ہوئی گی، دوسرا سلسلہ، دوسرا مرحلہ تدوین کا اور اس کو کاغذ کے مصحف پر جمع کرنے کا، تو اس کے لیے ایک معتمد ذریعہ ہونا چاہیے تھا، ایک طریقہ ہونا چاہیے تھا تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو، خصوصاً اویس اقبال کو اور ان کے پیروکاروں کو، ان کے ہم نوا ہم ذہنوں کو اعتماد رہے کہ قرآن ضائع نہیں ہوا. اس کے لیے پہلے کڑی شرط یہ رکھی گئی کہ قرآن کو اگر جمع بھی کیا جائے گا تو ان لکھی ہوئی آیات کو معتبر سمجھا جائے گا جو حضور کے سامنے لکھی گئی، اور اس لکھنے پر 2 گواہ بھی موجود ہو کہ یہ حضور کے زمانے میں لکھی گئی ہے، تب وہ جا کے معتبر ہوگی اور اس کو لکھا جائے گا. پہلی شرط. دوسری شرط، وہ آیات مکتوب ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی لکھے جانے کے ساتھ ساتھ متعدد صحابہ کو زبانی یاد بھی ہو. اویس اقبال ذرا سناؤ فلاں صورت، اس نے سنائی.
او بھائی آپ بھی ذرا سنا دے، آپ بھی ذرا سنا دے، نیچے اچھا دیکھا جا مجھے رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات لقمان بھائی، تاکہ مونولوگ نہ لگے، کہ اتنا جو کڑا معیار طے کیا گیا تھا لکھنے کے لیے، تو تمام آیات جو پیش کی گئیں وہ اس معیار پر پوری اتری، یا ان میں سے کچھ آیات جو تھیں وہ اس معیار پر بالکل، پوری نہیں اتری اور انہیں ریجیکٹ بھی کر دیا گیا؟ ایسی کوئی آیت نہیں تھی جس کو ریجیکٹ کیا گیا ہو، کیونکہ جو بھی صورت لکھی گئی تھی جس صحابی کے پاس محفوظ تھی اس پر گواہ بھی تھے۔ اس کے بعد اس کتابت کو دیگر حفاظ، آپ کو میں نے بتایا کہ صحابہ میں 10,000 صحابہ قرآن کے حافظ تھے، اور حضور کے زمانے میں جو تھے ان میں 7 زیادہ مشہور ہیں، بلکہ 37 زیادہ مشہور ہیں۔ تو ان سے بھی اس کتابت کو سنا جاتا تھا کہ بھائی آپ یہ دو لقمان بھائی، صحابی یہ نے یہ قرآن۔ پیغمبر اسلام کی جب 8 جون 632 کو وفات ہوئی تھی، تو 10,000 صحابہ کو اگر قرآن مجید فرقان حمید زبانی یاد تھا، تو اتنے زیادہ صحابہ کو قرآن مجید زبانی یاد کرنے کے لیے مدینہ میں کوئی مدرسہ قائم کیا گیا تھا؟ آواز کٹ رہی ہے، آواز۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جب 8 جون 632 کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، تو 10,000 صحابہ کرام کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ تو اتنے زیادہ صحابہ کو قرآن مجید زبانی یاد کروانے کے سر لیے، آواز کٹ رہی ہے، آواز۔ اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ نہیں، اب تصویر بھی ہینگ ہو گئی ہے، اب آ رہی ہے۔ تو میں یہ پوچھ رہا پلیز تھا کہ ریپیٹ کیجیے۔ 8 جون 632 کو جب پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، تو 10,000 صحابہ کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ تو اتنے زیادہ صحابہ کو قرآن مجید حفظ کروانے کے لیے مدینہ میں کوئی مدرسہ قائم کیا گیا تھا؟ طریقہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ کیسے اتنے زیادہ صحابہ کو قرآن یاد تھا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان کا کورس آف انسٹرکشن کیا تھا، ان کا میتھڈ آف انسٹرکشن کیا تھا؟ یہ ایک بات یاد رہے کہ 10,000 صحابہ نے، سارے صحابہ نے حضور کے زمانے میں پورے قرآن کو یاد نہیں کیا تھا، کچھ نے بعد میں یاد کیا تھا۔ اور حفظ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کے پاس، مطلب اویس اقبال کے پاس ہے سورہ بقرہ، اس کو یاد بھی ہے اور اس کے پاس لکھی بھی گئی ہے، اور حضور کو اس پر اعتماد بھی ہے۔ تو جس کو سورہ بقرہ یاد کرنی تھی وہ اویس اقبال کے پاس چلا جاتا اور اسے یاد کر لیتا۔ ٹھیک۔ اسی طرح سورہ آل عمران، وہ جس کے پاس لکھی ہوتی، یہ طریقہ کار ہوتا تھا۔ اور صحابہ اس معاملے میں حریص تھے، وہ اس معاملے میں حرص سے کام لیتے تھے اور زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش نہیں کیا سر، میری کرتے تھے۔ ڈیوٹی لگتی تو میں ان تو میں سورہ سب سے کوثر زیادہ یاد کر اہم میں نے لیتا۔ بتایا، میری ڈیوٹی لگتی تو میں تو وہ سورہ سب کوثر یاد کر لیتا۔ ویسے ہر آدمی جو ہے نا اپنی ضرورت کے مطابق سوچتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، تو جی سر، ٹھیک ہے، میں آپ اپنے آپ پہ زیادہ اعتماد ہم نہیں جیسے کرتے۔ کم ظرفوں کو بنایا ہی آپ کے خالق کائنات نے، تو ہم کیا کریں سر؟ اچھا، اب آپ اجازت دیں تو سوال نمبر 3 کی طرف چلیں سر۔ آپ نے تو تدوین کا باقی طریقہ سنا نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ آپ کی تدوین کا طریقہ مکمل ہو گیا ہے۔ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ سوال نمبر 2 سے سر آپ آگے۔ مطمئن ہو گئے؟ میں تو مطمئن ہو گیا ہوں سر، میں تو مطمئن ہو گیا ہوں۔ چلے ٹھیک، چلے شکریہ۔ سوال نمبر 3 یہ ہے سر کہ قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا تو پہلی وحی تھی اقرا، اقرا بسمی ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اس پہلی وحی کے بعد غار حرا میں حضرت جبرائیل غائب ہو گئے۔ بھائی آپ اللہ کا کلام پہنچانے آئے ہیں، آپ ایک شخص کو مرتبہ نبوت پر سرفراز کرنے آئے ہیں، اس کی جاب ڈسکرپشن بتانی چاہیے۔ آپ اسے کوئی بات بتائے بغیر، کوئی سیاق و سباق، کوئی کانٹیکسٹ بتائے بغیر یہ آیات سناتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، اور بعد میں جاوید احمد غامدی جیسے جو علماء ہیں اس واقعے کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر یہ واقعہ ہوا تھا تو پھر حضرت خدیجہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ تھیں، وہ اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس حضور کو لے کر جاتی ہیں۔ وہ کزن بتاتے ہیں کہ جناب آپ تو خدا کے سچے اور آخری برگزیدہ نبی ہیں، اور یہ جو آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے یہ اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے۔ تو جس شخص کی گواہی کی بنیاد پر حضور کو یہ پتا چلا
کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کا کلام ان پر اتر رہا ہے. حیرت کی بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا, پہلے وہ پیگن تھا, بت پرست تھا, اور بعد میں کرسچن ہو کر اس کی وفات ہو گئی. مفتی صاحب, ہمارے پشتو کا ایک محاورہ ہے, چر کی دمال کی فراق سر سکار دے, اور دوسرا محاورہ ہے خورے ساگ اور پسکے واز گواچ ہے. خلاصہ یہ ہے, دیکھیں آپ کو میں نے سورہ علق 2 مرتبہ درست کروائی, یا تو آپ اس کو پڑھے مت, اور اگر پڑھتے ہیں تو کم از کم ٹھیک پڑھ لیا کریا کرتے ہیں ہمارا قرآن. تو عرض یہ کرنی تھی کہ خلق الانسان من علق. حضرت آپ برا مت مانیے گا, آپ بڑے بھائی ہماری, لیکن یہ میں تبھی آپ کو بتاؤں گا تاکہ شخصیت آپ کی مجروح نہ ہو اور لوگوں کو یہ نہ لگے کہ سورہ علق آتی نہیں ہے پڑھنی اور اعتراض سورہ علق پر ہو رہا ہے. تو اس وجہ میں کہہ رہا ہوں یا تو پڑھے مت, میں بڑی ترجمے پر اعتراض کر پرسنالٹی رہا ہیں ہوں سر. میں اپنی عربی زبان سے ناشناسی کا اعتراف کرتے ہوئے ترجمے سر پر پھر نہ اعتراض کر پڑھیں, رہا ہوں. پھر عبارت نہ پڑھے کریں. ٹھیک ہے, میں عبارت واپس لیتا ہوں, اور میں یہ ترجمہ جو کہ لکھا گیا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا, جس نے تجھے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. تو مجھے اچھا یہ بتائیے سنیں گا سر, کہ کیا جاوید احمد غامدی غلط کہتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا؟ اور اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا تو جبرائیل نے کیوں نہیں بتایا حضور کو کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کو کسی ورقہ بن نوفل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ سر اگر میں ثابت کر دوں کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں, تو آپ کیا مان جائیں گے کہ وہ اللہ کے نبی تھے؟ سر میں یہ مان جاؤں گا کہ آپ نے اس وقت غار ہرا میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا ہوا تھا جس کی فوٹیج آپ کے پاس ہے. نہیں سر, سنیں الرحیق المختوم, جی اگر جی. آپ کو حرص ہے تو وہاں چلے جائیں اور وہاں دیکھ لیں. تفصیلی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور روایت کیا ہے, وہ لمبی روایت ہے جو بخاری نے کیف کان بدء الوحی, کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی, اس کے شروع میں دوسری نمبر حدیث انما الاعمال بالنیات کے بعد ذکر کیا ہے. اسی طرح الرحیق المختوم اور سیرت کی دیگر کتابیں بھی اگر آپ پڑھیں گے تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آپ کو یہ حدیث ملے گی, اور وہ کیا ہے کہ جب وحی آئی, جبرائیل سلام آئے اور کہا اقرا پڑھیے, ما انا بقارئ, حضور نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں, انہوں نے سینے سے لگایا, دبایا, پھر کہا اقرا پڑھیے, پھر حضور نے فرمایا ما انا بقارئ, پھر دبایا, تیسری مرتبہ کہا اقرا, تو اللہ کے نبی کی زبان جاری ہو گئی. خلاصہ یہ اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم آیت نازل ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوئی تو پہلی مرتبہ چونکہ وہی تھی, وہی کا ثقل بھی تھا, جبرائیل امین علیہ السلام سے ناشنائی بھی تھی, تو اس وجہ سے حضور ڈرے اور سہمی, انتہائی سہمی. تو جبرائیل السلام جب جانے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ڈر کی وجہ سے غار حرا سے نکلے اور پہاڑی سے اترنے لگے, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی. دیکھیں روایت کے خلاصے میں ذرا بتاؤں, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہمے اور کانپتے ہوئے غار حرا سے نکل کر پہاڑ سے اترنے لگے, درمیان پہنچے تو پھر آواز آئی, اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سر آسمان کی طرف بلند کیا تو جبرائیل علیہ السلام آسمان کے کنارے ایک آدمی کی شکل میں کھڑے تھے. حوالہ الرحیق المختوم, ایک سیرت کا حوالہ دے رہا ہوں, باقی اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, سب لیکن روایتوں کو اگر نقل کیا لقمان ہے. صاحب اگر الرحیق المختوم کا یہ واقعہ درست ہے تو پھر تو حضرت خدیجہ کو انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. ہاں سر دیکھیں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ اس کو اس بات کے بتانے کے لیے لے کے گئے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے. اللہ کے نبی کو اس سے پہلے بھی خواب آئے تھے جس سے اندازہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہوں گے, کیونکہ جو دیکھ رہا ہے وہ صبح سچ ہو رہا ہے. اس کے باوجود جبرائیل بھی آئے اور انہوں نے اپنا تعارف بھی کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی, اس کو پاس لے کر گئی
کہ حضور نے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر ڈر ہے، میں اپنے آپ پر ڈر رہا ہوں، شاید میں مر جاؤں گا. وہ وہی کا ثقل تھا، اور اس ثقل کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے پھر وہ جو فطرت وہی جس کو کہتے ہیں وہی کا موقوف ہونا، وہ اس کی حکمت بھی امام تو جو اعتماد آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بہادری انہیں حضرت جبرائیل نہیں دے سکتے تھے، وہ ورقہ بن نوفل نے دی ان کو. سر اس کے پاس اس لیے نہیں گئے کہ وہ بہادری دے، اس کے پاس اس لیے نہیں گئے کہ وہ اس کی تائید کر دے. حضور نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر ڈر ہے، وہی کا ثقل تھا، شدت تھی وہی کی. ٹھیک ہے، جب وہی کی ثقل تھی تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عجوبے کی وجہ سے اس کو اہل کتاب عالم اور عامل اور موحد، یہ تین قیودات ہیں، عالم، عامل اور موحد اپنے زمانے کے، اس کے پاس اس وجہ سے لے گئی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جان جائیں اور پھر تسلی دے دے شاید. نہیں تو اس وجہ سے اس کے نہیں، پاس ورقہ بن نوفل سے حضرت خدیجہ کو اور ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تسلی درکار تھی؟ یہی کہ یہ کیا معاملہ ہوا، کیسے ہوا. تو ان کو تو جبرائیل بتا گئے تھے کہ بھئی آپ اللہ کے رسول ہیں. ان کو تو جبرائیل وہ آسمان کے کونے سے بتا گئے تھے کہ بھئی آپ اللہ کے رسول ہیں. تو جبرائیل کی گواہی پر اعتماد نہیں تھا ان کو، یا ورقہ بن نوفل کی گواہی پر زیادہ اعتماد تھا؟ بالکل اعتماد تھا. گواہی دینے کے بعد خود مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ کون؟ ورقہ بن نوفل. اچھا، حضور نے اعلان نبوت کیا تھا. مجھے یہ بتائیے گا، اعلان نبوت تو انہوں نے 3 سال کے بعد کیا تھا. پہلے تو لوگ سیکرٹلی مسلمان ہوئے تھے. حضرت خدیجہ جو تھی وہ فوراً اپنے شوہر پر ایمان لے آئی تھیں. تو کیا حضرت خدیجہ کی طرح انہوں نے گواہی دی تھی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں آپ پر ایمان لاتی ہوں؟ کیا کہا تھا مجھے نہیں پتا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ پہلی مسلمان حضرت خدیجہ تھی. نہیں، آپ نے تو ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا جن سے آپ کی ڈیبو ہوئی تھی، مبارک اظہر صاحب، ڈاکٹر مبارک صاحب، وہاں پہ آپ نے کچھ کلمہ پڑھا تھا میرے خیال میں کہ وہ کلمہ پڑھا تھا. میں نے وہاں پر کیا کہا تھا مجھے نہیں یاد. میں تو صرف آپ سے اپنی معلومات کے مطابق یہ یاد کر کے کہہ رہا ہوں. اگر حضرت خدیجہ جو تھیں پہلی مسلمان تھیں تو حضرت خدیجہ سے پہلے ان کے کزن ورقہ بن نوفل جنہوں نے آن حضور کے نبی ہونے کی گواہی دی، وہ پہلے مسلمان کیوں نہیں تھے؟ ایمان کی کیا تعریف ہے سر؟ مجھے آپ بتائیں نا، مجھے آپ بتائیں کہ ایمان کی کیا تعریف ہے، وہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ اور ایک بات، ویسے یہ جو جاوید احمد غامدی صاحب کا موقف ہے کہ ایسا کوئی غار حرا میں واقعہ ہوا ہی نہیں تھا، غلط ہے. 100% سے بھی زیادہ غلط ہے. یعنی آپ جاوید احمد غامدی سے زیادہ اسلام سمجھتے ہیں؟ میں جاوید احمد غامدی سے 100% سے بھی زیادہ سمجھتا ہوں. وہ منکر حدیث ہے، میں اس کو مانتا نہیں. جی سر، جی، کیونکہ ان کے نزدیک اسلام کی بنیاد حدیث نہیں قرآن و سنت ہے سر. تو میں اب چلیں، آپ نے سنت کیا ہے ان کے نزدیک، کیا ہے قرآن و سنت؟ سر یہ غامدی صاحب سے بات کر رہے ہیں نا، میں تو غامدی صاحب نہیں ہوں سر. میں نے تو ان کا موقف آپ کے آگے رکھا کہ اسلام کے اوپر مفتی لقمان اختر اور اسلام کا جو سورس ہے. ان کا موقف کیا تھا؟ لقمان اختر صاحب میری بات سنیں پلیز، میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرتا نا، میں آپ بڑی اچھی بات ہے. مفتی لقمان اختر جو ہیں، قرآن کی جو بنیاد ہے وہ غار حرا کا وحی والا واقعہ الرحیق المختوم سے منسوب کر کے بہت فخر سے بتاتے ہیں. اور جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں وہ قرآن کی بنیاد وحی والے واقعے سے یکسر انکار کرتے ہیں. تو جب مسلمان علماء کا قرآن کی اوریجن کے اوپر اتفاق نہیں ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کی حالت کیا ہوگی. کس نے کہا تھا جاوید احمد غامدی عالم ہے؟ سر وہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے چاہنے والے کہ وہ عالم ہیں. انہوں نے چاہنے والے کرتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھے وہ انہوں نے میں یہ کہہ رہا ہوں نا سر کہ مسلمان علماء کا قرآن کے اوریجن پر ہی اتفاق نہیں ہے. سر آپ کی طرح مسلمان ہیں آپ، اگر میرے ساتھ سر مجھ پر کیوں الزام لگا رہے ہیں آپ؟ میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ میں تمام مذاہب کو مین میڈ سمجھتا ہوں. مفتی صاحب میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نہ مانیں. آپ بدلتا ہوں. نہیں مفتی صاحب ایک سیکنڈ،
آپ بھلے نہ مانے کہ جاوید احمد غامدی جو ہے ریلیجس اسکالر نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، لیکن ایک دنیا مانتی ہے، وہ ایک ادارہ چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، المورد کے نام سے، انہوں نے برہان کے نام سے اور میزان کے نام سے اسلامی کتابیں بھی لکھی ہیں، تفسیر قرآن بھی لکھی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غار ہرا میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ مفتی لقمان یہ سمجھتے ہیں کہ غار ہرا میں اس طرح کا واقعہ ہوا تھا۔ تو جو ایک غیر مسلم یہ ڈیبیٹ دیکھ رہا ہے وہ تو سوچے گا نا کہ یار ان کا آپس میں قرآن کے اوریجنز پر اتفاق نہیں ہے، تو یہ ہم تک ہدایت کیا پہنچائیں گے؟ دیکھیں جاوید احمد غامدی آپ کی طرح عالم ہے، بے ادبی معاف ہو، آپ بے شک اسلام کو جانتے ہیں لیکن اسلام کو مانتے نہیں۔ وہ تو اسلام کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ وہ قرآن کو جانتا ہے، قرآن کو مانتا نہیں ہے، میرا دعویٰ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ آپ کے نزدیک غامدی صاحب ملحد ہیں؟ آپ کے نزدیک غامدی صاحب ملحد ہیں؟ ملحد کی تعریف کیا ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتا۔ نہیں، آپ ملحد ذرا تعریف کروا دیں اپنی۔ سر میں بڑا خوبصورت ہوں، میں نے آج شیو شوف کی ہوئی ہے، بڑا پیارا لگ رہا ہوں میں، اور تمام لڑکیاں مجھ پہ مرتی ہیں۔ مجھے بھی فخر ہے الحمدللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا نہیں، مفتی صاحب، میں نے آپ کا اور جاوید احمد غامدی کا جو اختلاف تھا واضح کر دیا، وہ لوگ فیصلہ کر لیں گے۔ مجھے یہ بتائیے، ہم واپس سوال پہ آ جاتے ہیں، ہم نکالتے ہیں اس ڈسکشن سے۔ آپ اگر دیکھیں، اگر آپ میرے ساتھ بات نہیں کر سکتے دلائل کی روشنی میں اور اس سے ٹکرانا چاہتے ہیں تو ان کے پیروکاروں کو میرے چیلنج ہے، میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ وہ عالم بھی نہیں ہے، اور قرآن ہی سے ثابت کروں گا کہ وہ حضور کا اگر انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ نہیں سر، وہ اگر جاوید احمد غامدی جو ہیں وہ عالم نہیں ہیں یا مسلمان نہیں ہیں، آپ کے اس چیلنج کو ہم پہنچائیں گے ان تک، اور ہم دیکھیں گے کہ اگر جاوید احمد غامدی اور مفتی لقمان اختر کی غار ہرا کے واقعے کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے تو میں اس کو باقاعدہ ہوسٹ کرنے کو بھی تیار ہوں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ غامدی صاحب وہ کیا کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایک عالم سمجھتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو لفٹ نہیں کراتے۔ بہرحال اختلاف تو ہے نا سر، اختلاف تو ہے نا۔ مجھے یہ بتائیے گا لقمان بھائی دیکھیں، کہ ایک آدمی کو مسلمان تو ثابت کریں، پھر اختلاف ثابت سر کرنے میں کی کیوں کوشش کریں۔ ثابت کروں سر؟ میں اب جاوید احمد کیونکہ ہمیں یہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے۔ دیکھیں، آپ اسلام کے عالم ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ نے میں تو اسلام نہیں کی اسٹڈی سمجھتا کی سر، میں تو یا اپنے آپ کو ادنا سا طالب علم سمجھتا ہوں۔ میں نے تو آپ سے یہ پوچھا نہیں؟ آپ کہ نے اسٹڈی ورقہ کیا یا بن نہیں؟ نوفل کے پاس جب حضور حضرت خدیجہ کے ساتھ گئے اور ورقہ بن نوفل نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے سچے اور برگزیدہ نبی ہیں، اور حضرت خدیجہ پہلی مسلمان ہوئیں اعلان نبوت سے پہلے، تو ورقہ بن نوفل پیگن سے کرسچن ہو کر ان کی وفات ہو گئی، لیکن حضرت ابو طالب کی طرح حضور کے چچا کی طرح وہ حضور پر ایمان لے کر نہیں آئے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان ہیں۔ مجھے، اور حالانکہ مبارک اظہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل مسلمان ہو گئے تھے، میں نے اس کا حوالہ ڈھونڈا، مجھے نہیں ملا۔ سر میری آپ بات سنیں، بتائیے گا سر میری کہ بات سنیں، ورقہ بن نوفل مسلمان ہوئے تھے یا نہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ورقہ ابن نوفل کے درمیان آپ کیا فرق کر رہے ہیں؟ کس بات کی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ ایک ایمان لایا تھا اور دوسرا نہیں لایا تھا؟ سر ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہمیں اسلامی تاریخ میں یہ جملہ پڑھنے کو ملتا ہے مفتی صاحب کہ حضرت خدیجہ پہلی کس کتاب مسلمان میں؟ تھیں۔ کیا یہ جملہ غلط ہے کون سا؟ کہ حضرت خدیجہ پہلی مسلمان تھیں؟ کیا یہ جملہ غلط ہے؟ دیکھیں، مومن تھی یا مسلمان تھی؟ نہیں، یہ لکھا ہے حضرت خدیجہ پہلی مسلمان تھیں، کیا یہ جملہ غلط ہے؟ مومن تھی یا مسلمان تھی؟ سر مسلمان لکھا ہے اسلامی تاریخ میں مفتی بھائی۔ کس کیا کتاب میں؟ سر، میں نے جتنی بھی اسلامیت کی کتابیں پڑھی ہیں اسلامی تاریخ، اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ پہلی مسلمان تھیں، تو کیا وہ پہلی مسلمان تھیں؟ پہلا مسلمان کون تھا؟ چلے بتا دیں۔ اسلام نازل ہوا تھا؟ سر مجھے یہ بتا دیں کہ اسلام جو ہے غار ہرا میں وحی کے بعد نازل نہیں ہو گیا تھا؟ آپ اسلام کی تعریف کر سکتے ہیں؟ سر اسلام بہت بڑا مذہب ہے، اس میں لقمان اختر صاحب جیسے برگزیدہ علماء بھی موجود ہیں، اور بہت سے لوگ اسے فالو بھی کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا سر، دیکھیں پلیز اسلام کا تعریف اسپیسیفک کوشچن پہ رہتے ہیں۔ مفتی صاحب میں آپ کے سامنے اسلام کا بہت کم علم رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں آپ جتنی کتابیں نہیں پڑھا ہوا، میں نے آپ سے صرف یہ پوچھا ہے کہ پہلا مسلمان کون تھا اسلامی تاریخ میں، سوال کر رہا ہوں سر۔ اچھا ٹھیک ہے، ورقہ بن نوفل آسمانی کتابوں کا قائل اور عالم اور عامل تھا یا نہیں؟ جی بالکل تھا۔
अल्लाह को मानता था कि नहीं, बुत परस्त था? वो क्रिश्चियन, पहले बुत परस्त था और बाद में क्रिश्चियन होकर उसकी वफात हो गई थी। अच्छा, क्रिश्चियन हुआ था ना? जी जी हुआ था। क्रिश्चियन अल्लाह पे ईमान रखते हैं ना? जी जी रखते नहीं, वो गॉड पे रखते हैं मेरा अच्छा, ख्याल है। अगर मैं अल्लाह का वजूद, अल्लाह के नाम का सबूत बाइबल से दूं फिर? चले ठीक है, इसमें हाँ, अब पहला मुसलमान कौन था? अल्लाह को मानता था, जी जी बिल्कुल आसमानी मानता, किताबों को मानता था, मानता था, फरिश्तों को मानता था, मानता कब्र था। आखिरत को मानता था, पहला मौत मुसलमान के कौन बाद था? आने वाली जिंदगी को मानता था। पीछे एक चीज रहती थी, वो क्या थी? हुजूर के नबूवत का इकरार करना। जी जी। किया था कि नहीं? तो इसका मतलब है कि वर्का बिन नौफल मुसलमान था? मोमिन था, नहीं मुवाहिद नहीं, था। मुसलमान था कि नहीं था? ओ उसने, भाई, मैं कह रहा हूँ मोमिन था, मुवाहिद था। चले मैंने आपकी बात मान ली, मुझे ये बताइए पहला मुसलमान कौन था? एक सेकंड। मर्दों में। अच्छा, मुफ्ती साहब पहला मुसलमान कौन था? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, मर्दों में। अच्छा, और औरतों में? अम्मा खदीजा। अम्मा खदीजा। तो वर्का बिन नौफल जो था, वो आ हजूर की नबूवत की गवाही देने के बाद मवाहिद हुआ, ठीक है, लेकिन उसने क्रिश्चियन होकर फौत होना कबूल किया। उसने उसने मुसलमान क्यों नहीं हुआ सर? आप मुसलमान की क्या तारीफ करना चाह रहे हैं, मुझे जरा ये बताएं। जो कहे कि मैं ईमान लाता हूं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। अगर ये साथ ना कह दे कि ईमान लाता हूँ, और सिर्फ ये कह दे कि आप अल्लाह के नबी हैं, तो काफी नहीं होगा इकरार? तो मुझे लगता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वर्का बिन नौफल ने सिर्फ ये कहा था कि आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन मैं आप पर ईमान नहीं ला सकता। सुने मेरी बात, मेरी आपकी बात सुन, मैं आपको आपकी बात समझाता हूँ। आप ये समझना चाह रहे हैं कि अगर वर्का इब्न नौफल मुसलमान नहीं हुए थे, तो बुखारी की रिवायत में उनकी ये बशारत क्यों है? ये पूछना चाह रहे हैं कि वो जन्नती हैं? मैं तो एतराज करूंगा ना सर कि एक शख्स जो है वो आपको नबूवत की गवाही देता है, आपको बताता है कि आप मर्तबा नबूवत पर सरफराज हो रहे हैं और आप घबराए नहीं, ठीक है। तो उस वो गवाही देने वाला शख्स जो है खुद इस्लाम कबूल नहीं करता, और जो शख्स इस्लाम कबूल नहीं करता, आ हजूर की मौजूदगी में भी उसको भी जन्नत की बशारत अगर है, तो फिर अबू तालिब जो कि आ हजूर के चचा थे जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, क्या उन्हें भी जन्नत की बशारत है? और ये कहना कि उन्हें सबसे हल्के दर्जे का अजाब दिया जाएगा, गलत बात है। तो वो बुत परस्त थे, मुवाहिद नहीं थे, इस वजह से जहन्नम में जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा कि और एक मिनट, विरका विरका बिन एक नौफल, सिंपल, विरका बिन एक नौफल मुसल एग्जाम्पल विरका बिन नौफल, विरका बिन नौफल आ हजूर की मौजूदगी में वही उतरने के बाद मुसलमान नहीं हुआ, बल्कि मौहिद होने की वजह से उसे जन्नत की बशारत दी गई। क्या चीज थी जिसने उसको मुसलमान होने से रोका, मुफ्ती साहब? आपके वालिद मोहतरम ये इकरार करते हैं कि आप मुल्हिद हैं? जी वो जानते हैं कि मैं मुल्हिद हूं। अच्छा, अभी तक वो मुल्हिद हुए हैं? नहीं नहीं, वो मुल्हिद नहीं हुए। इसकी वजह इससे तो ये साबित है, ये तो लाजिम आ रहा है कि आपका इल्हाद गलत है। नहीं बिल्कुल नहीं लाजिम आ रहा, लेकिन मैं तो, उन्होंने मेरे इल्हाद की गवाही भी नहीं दी। और इकरार के बाद उन्होंने आपको मेरे मानते नहीं हैं, उन्होंने इस वजह उन्होंने से। मुफ्ती साहब, उन्होंने मेरे इल्हाद के दुरुस्त होने का भी नहीं कहा, मुझे ये भी नहीं कहा कि हौसला रखो, ठीक है। वर्का बिन नौफल ने आ हजूर के नबी होने की गवाही दी, उन्हें बताया कि आपके ऊपर वही फरिश्ता आया था जो उससे पहले के अंबिया के ऊपर फरिश्ता आया था। इतनी गवाही देने के बावजूद भी वर्का बिन नौफल मुसलमान नहीं हुआ। एक मिनट वो दीजिएगा। ईमान देखिए, सुने मेरी बात ना, आप आपके बाद में तजाद है।
वर्का बिन नौफल मुसलमान क्यों नहीं हुआ? सर ये एक वार्निंग अगर आपको नजर आ रही है ताकि फिर मसला ना हो, शायद नहीं आ रही। क्या लिखा है? ये मुझे बैटरी वार्निंग है 5%, ठीक है, जिससे मैंने नेट शेयर किया हुआ है, ऐसा ना हो नेट चला जाए और चलें, कोई बात नहीं, मुझे वार्निंग जो मुझे है वो जितनी हम गुफ्तगू कर सकते हैं गुमानी बाकी हम कर। आगे कर लेंगे। मुझे ये बताइएगा, विरका बिन नौफल मुसलमान क्यों नहीं हुआ? वर्का बिन नौफल मुसलमान, सर आवाज चली गई आपकी। हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया था, ऐलान रिसालत नहीं किया था, इस वजह से वो मुकल्लफ ही नहीं थे कि वो ईमान ले आए। तो जो अलबत्ता जो उन्होंने एक जुमला कहा जो था। हजरत अबू बकर और हजरत खदीजा जो थे वो ऐलान नबूवत के बाद मुसलमान हुए थे, अबू बकर सिद्दीक बाद में हुए थे, और हजरत खदीजा वो भी बाद में हुए, ऐलान नबूवत और रिसालत मिलने के बाद। वही उतरने में और ऐलान नबूवत में कितना कितना फर्क था, कितना टाइम ड्यूरेशन था? तकरीबन 2 अक़वाल हैं, कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि वही उतरने में और ऐलान नबूवत में ये फर्क क्यों था टाइम ड्यूरेशन का? किस तरह? मतलब जिस दिन वही उतरी तो अगले दिन हाँ आपने हाँ, बाहर जाकर ऐलान क्यों नहीं कर दिया कि मैं नबी हूं? दौरे फतरत का पूछ रहे हैं ना, दरमियान में नहीं ये नहीं, दौरे वैसे वैसे फतरत की लुकमान वजह। साहब एक बात है, 2 अक़वाल आपने बताया कि 3 माह और 6 माह। वर्का बिन नौफल तो उसके 2 ढाई साल तक जिंदा रहे थे, तो ऐलान नबूवत के बाद भी वो मुसलमान क्यों नहीं हुए? मैं शायद गलती पर हूँ, कम से कम 3 साल या 6 साल हैं, बार के मैंने नोट नहीं किए हैं, ये मैं बोल रहा हूँ, ये चले मेरी भूल है। चले 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 वैसे वैसे एक एक देखिए आम बंदा, वैसे लुकमान साहब एक आम बंदा तो सोचता है ना कि आप पर गार में वही उतर रही है, आपकी अहलिया का जो कजन है वो आपकी नबी होने की गवाही दे रहा है, और आपके ऐलान नबूवत के बाद भी वो जिंदा रह रहा है लेकिन मुसलमान नहीं हो रहा है, तो फिर तो उसकी गवाही मोतबर ही नहीं ठहरती। वर्का इब्न नौफल का एक जुमला है, अगर मैं आपका दौरे नबूवत पाऊं, ठीक इसका है, क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि वर्का बिन नौफल जो था उसकी जो वफात है वो दौरे नबूवत से, वो ऐलान नबूवत से पहले हो गई। सर इसका आप क्या मफहूम ले रहे हैं कि वर्का बिन नौफल ने हुजूर से कहा था कि अगर मैं आपका दौरे नबूवत पाऊं तो इसका मतलब यह है कि उसने आ हजूर का दौरे नबूवत नहीं पाया, हालांकि वर्का बिन नौफल की जो वफात है विकीपीडिया के मुताबिक 610 ईस्वी के आखिर में हुई, और जो वही है वो फरवरी 609 ईस्वी में उतरी, यानी तकरीबन 23 माह तक वही उतरने के वर्का बिन नौफल साहब जिंदा रहे, लेकिन वो आ हजूर पर ईमान नहीं लाए। तो सुने मेरी बात, जी। उन्होंने ये जुमला क्यों कहा था कि अगर आपका दौरे नबूवत पाऊं तो मैं जरूर आपकी मदद करूं? नहीं नहीं, मदद करने में और ईमान लाने में फर्क होता है ना सर। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए मुझे एक मुझे ये आदमी जब बताइए, मदद करता है, देखें कि एक सुने, एक बंदा जो है वो वही लेकर आ रहा है गारे हिरा से, उसकी नबूवत शुरू नहीं हो गई? और वो उस वक्त आपको आपको पता है मुफ्ती लुकमान साहब के वर्का बिन नौफल उस वक्त पैगन थे और वो इस तस्दीक के बाद क्रिश्चियन होकर फौत हुए थे। किस तरह? वर्का बिन नौफल जो हैं वो गारे हिरा में वही उतरने के वाक़े के वक्त पेगन थे, बुत परस्त थे, और बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल करने की जगह मसीहियत इख्तियार की और फौत हुए। मसीहियत पहले से इख्तियार की थी, ऐलान नबूवत नहीं हुआ था, इस वजह से वो मुसलमान होने के मुकल्लफ नहीं थे। अलबत्ता वो साबित दीन की वजह से, उस पर अमल करने की वजह से, उसका इल्म होने की वजह से, जो उस वक्त दीन हक का था, और इसी तरह अल्लाह को एक मानने के कायल थे, ये उसकी निजात का सबब हुआ। यानी और बुखारी इस्लाम में रिवायत है, इस्लाम से पहले जो क्रिश्चियनिटी यानी मसीहियत था वो दीन हक था मुफ्ती साहब? बिल्कुल दीन हक था, लेकिन तो उसमें 2 चीजों का ख्याल रखना। नहीं, एक सुनिए सेकंड एक मेरी सेकंड बात। सर, एक सेकंड। अगर इस्लाम से पहले क्रिश्चियनिटी दीन हक था, तो फिर पैगंबर इस्लाम को इस्लाम वही उतरने से पहले क्रिश्चियन होना चाहिए था ना? नहीं, अच्छा, चलें।
اگر کیوں اسلام سے پہلے پیغمبر دوسرے پیغمبر سنے نا ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کے لائے ہوئے کتاب کا پابند ہے میں تو آپ وہ سے تو یہی خود پوچھ رہا لڑتے ہوں ہیں 40 سال وہ کی خود عمر لڑتے تک، ہیں نا مفتی صاحب ہاں 40 سال کی عمر تک، ٹھیک ہے، پیدائش سے لے کر 40 سال کی عمر تک، یعنی 569 AD سے لے کر 609 تک پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان کا مذہب جو ہے وہ کرسچینٹی کیوں نہیں تھا؟ اگر اسلام سے پہلے کرسچینٹی سچا مذہب تھا جو کہ ورقہ بن نوفل نے اڈاپٹ کر رکھا تھا۔ دیکھیں سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پابند تھے اس بات کے اور مذاہب حقہ ان بنیادی عقائد کو مانتے ہیں، فرشتوں کے پر ایمان، فرشتوں کے وجود کا قائل ہونا، اللہ پر ایمان، اللہ کو ذات اور صفات میں ایک ماننا، اس کے علاوہ قبر و آخرت پر ایمان، یہ ساری چیزیں تو حضور میں تھی۔ نہیں سر، لیکن وہ کرسچن کیوں نہیں تھے؟ جب وہ اسلام نے آ کرسچن کر ہونے کے پابند نہیں تھے، وہ ایمان جب مومن تھے، سر جب اسلام وہ نے آ کر پیغمبر، جب سنے اسلام نا نے آ وہ کر پیغمبر تھے۔ جب کرسچینٹی نے آ کر یہودیت کو ختم کیا اور اور اسلام نے آ کر کرسچینٹی کو ریپلیس کیا، تو ٹیکنیکلی سپیکنگ کرسچینٹی جو ہے وہ واحد سچا مذہب تھا جو کہ ورقہ بن نوفل کا مذہب تھا، تو 40 سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرسچین ہونا چاہیے تھا، جو کہ وہ نہیں تھے۔ کیوں؟ پیغمبر تھے اس وجہ سے۔ نہیں، ان کو تو نہیں 40 سال کی عمر تک پتا تھا کہ میں نبی ہوں، کہ پتا تھا کہ میں اللہ نے تو ان کو نبی بنانا تھا۔ نہیں، یہ بات کیا پیغمبر لیکن آپ اسلام کو دیکھیں 34 سال یہ کی الگ عمر میں بات پتا ہے تھی کہ کہ میں میں 6 آپ سال کو بعد یہ نبی بننے کہتا جا رہا رہا ہوں؟ ہوں یا نہیں؟ لقمان بھائی، سنیں میری بات۔ لقمان بھائی، کیا 34 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام کو یہ پتا تھا کہ میں 6 سال کے بعد اللہ کا نبی بن جاؤں گا؟ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس وقت کا جو دین حق تھا کرسچینٹی، اس کو فالو کرنا چاہیے تھا، جو وہ نہیں کرتے تھے۔ نہیں کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس وقت کرسچینٹی محرف بن گیا تھا۔ اچھا، کرسچینٹی جو تھی اس میں تحریف ہو گئی تھی، تو ورقہ بن نوفل اسی تحریف شدہ کرسچینٹی کو اڈاپٹ کر کے اسے آپ کی بخاری جنت کی بشارت دے رہی ہے، اور اس کے سامنے ایک شخص جو ہے اور وہ اللہ کا آخری۔ اس کو نجات کیوں ملی؟ جی سنیں نا اس کو نجات کیوں ملی؟ جی، کیوں؟ مبادی اور اصول کی وجہ سے، بنیادی عقائد کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے۔ یہ تو کوئی بھی آدمی دیکھیں کرسچن ہو کے فوت ہوا ہے پہلے یا مسلمان ہے، لیکن اصول میں وہ اگر ایمان رکھتا ہے، مطلب اللہ پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، قبر مرنے کے بعد قبر والی زندگی، آخرت والی زندگی پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی طرح تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، تو ہمارے نزدیک اگر وہ آدمی گناہگار ہو کے بھی دیگر احکامات کی پیروی نہ بھی کرے، گناہگار ہو کر دنیا سے چلا جائے، ہمارے نزدیک وہ تو پھر مسلمان ہے، اس مفتی صاحب، نجات کے لیے کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام خصوصیات کے اوپر جو رومن امپائر کا جو کیپٹل تھا کانسٹینٹینوپل، قسطنطنیہ، اس کا جو پادری تھا وہ بھی پورا اترتا تھا، وہ بھی جنتی ہے؟ اسلام سے پہلے، جی جی، اسلام سے پہلے۔ اسلام سے پہلے اگر اصولوں کا پابند تھا، اسلام کے جو اصول تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، آدم علیہ السلام کے دور سے اللہ رب العزت نازل فرماتا رہا، بنیادی اصول، اگر وہ اس کا پابند تھا اور دنیا سے وہ مطلب گناہگار ہو کر گیا ہے، تو پھر لازمی بات ہے اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ اس لیے اسے جنت کی بشارت دی گئی کہ وہ اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گیا تھا، اور اعلان نبوت سے موافق پہلے تھا۔ جی، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس نے جب گواہی دی تھی حضور کے نبی ہونے کی، آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس وقت بت پرست تھا؟ نہیں وہ اس وقت یہ لکھا ہے کتابوں میں یہ پتہ کہ ہے وہ کہ وہ موحد ہے۔ جی جی، وہ بعد میں موحد ہوا تھا، وہ اس گواہی دینے کے بعد کرسچن ہو کے فوت ہو گیا تھا، لیکن وہ حضور کے نبی ہونے کے باوجود ان پر ہاں، ایمان نہیں لایا تھا۔ میں اس بات کا دعویٰ بھی کرتا ہوں، ہم، اور اگر آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ سے دلیل بھی مانگتا ہوں۔ دعویٰ میرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، اور اسی طرح جو نبوت ان کو ملی وہی ان پر اتری، اگرچہ اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا،
سورہ مدثر نازل ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو مکلف کیا کہ وہ اعلان نبوت کر دے اور اسی طرح عام اعلان کر دے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت ورقہ ابن نوفل یہ کیا بت پرست نہیں تھے. اس وقت بت پرست نہیں تھے، بلکہ اس وقت بھی وہ عالم اور عامل تھے. چلے آپ یہ تو تسلیم کرتے ہیں نا لقمان صاحب اپنی اسلامی تاریخ کے مطالعے کی روشنی میں کہ ورقہ بن نوفل مسلمان ہوئے بغیر فوت ہوا تھا، یہ مانتے ہیں نا آپ؟ مسلمان دیکھیں میں آپ سے کہا آپ اسلام کی تعریف کریں تو آپ نہیں میں وہ اس بات پر ایمان لائے بغیر کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے آخری رسول ہیں اور اس بات کی گواہی دیے بغیر مومن ہو کر کے نہیں وہ کیا دنیا سے مسلمان ہو کر فوت ہوا؟ یار آپ مسلمان اور مومن میں فرق کر کے دکھائیں. سر میرے نزدیک جو ہے نا وہ اپ گریڈڈ جو مسلمان ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. مجھے صرف بتائیں کہ اسلام مسلمان کی ڈیفینیشن پر ورقہ بن نوفل پورا اترتا تھا؟ کیا ورقہ بن نوفل نے کلمہ پڑھا تھا؟ کیا ورقہ بن نوفل مسلمان ہوا تھا؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ مسلمان ہونے کا پوچھ رہے ہیں نا؟ جی کیا ورقہ بن نوفل مسلمان ہوا تھا؟ میں آپ یہی پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس وقت اسلام کا نزول، اسلام ایک قانون اور ضابطے کا نام؟ نہیں آپ صرف ہاں یا نہ میں جواب دیں. کیا ورقہ بن نوفل اپنی وفات سے پہلے مسلمان ہوا تھا؟ اگر آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضور پر ایمان لائے تھے یا نہیں، جی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. نہیں میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مستعمل اصطلاح میں کیا وہ معلوم اصطلاح میں مسلمان ہوا تھا کہ نہیں، جس طرح حضرت خدیجہ اور حضرت ابوبکر مسلمان ہوئے تھے؟ حضرت خدیجہ کب مسلمان تھی؟ میں نہیں جانتا وہ ایگزیکٹ ڈیٹ. مجھے یہ پتا ہے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابوبکر سب سے پہلے مسلمان تھے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس طرح کیا ورقہ بن نوفل مسلمان ہو کے مرا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے چونکہ ان کو میسر نہ رہا، اس وجہ سے اس سے پہلے فوت ہو گئے تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، یعنی ورقہ بن نوفل مسلمان ہوئے بغیر اس دنیا سے رخصت ہوئے، کریکٹ؟ ٹھیک ہے، یہ آپ تعبیر کرنا چاہتے تو نہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ جو فیصل آباد کے مولوی صاحب ہیں مولانا مبارک اظہر صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل مسلمان ہوا تھا، معلوم اصطلاح میں مسلمان ہوا تھا. ٹھیک ہے، لقمان صاحب لیٹ می فنش، اس کے بعد مائک آپ کا، کہ وہی غار حرا میں نازل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس پر مفتی لقمان اختر اور جاوید احمد غامدی کا آپس میں اتفاق نہیں ہے. ورقہ بن نوفل مسلمان ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس پر مفتی لقمان اختر اور ڈاکٹر مبارک اظہر کا آپس میں اتفاق نہیں ہے. اور سر آپ پہلے اپنی کتابوں میں اپنی تاریخ پر آپس میں تو اتفاق کر لیں اور اس کے بعد آپ ملحدوں سے ڈیبیٹ کیا کریں. سر آپ ملحدین میں اتفاق ہے؟ سر ہمارے پاس تو ڈیوائن گائیڈنس نہیں ہے نا، آپ کے پاس تو ڈیوائن گائیڈنس ہے، ہمارے پاس تو انسانی عقل ہے، جو میری الگ ہے، حارث سلطان کی الگ ہے، غالب کمال کی الگ ہے، ہم اپنی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. آپ کے پاس تو ڈیوائن گائیڈنس ہے. وہ کیا ہے ڈیوائن؟ آپ کے پاس تو الہامی ہدایت ہے، آپ کے پاس تو فرشتے آتے ہیں آپ کو جنگیں جتوانے کے لیے، کتابیں پڑھوانے کے لیے، جھانڈیاں دینے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ آپس میں ایک اسلام پر متفق نہیں ہو سکتے تو آپ دنیا تک کیسے اپنا اسلام پہنچائیں گے؟ بھائی ہمارا اختلاف اس کے لیے مستلزم نہیں ہے کہ دوسرا آدمی مسلمان نہ ہو. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے جاوید احمد غامدی مسلمان نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ کے پاس مستقل کوئی نظریں نہیں ہے، اسی طرح کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس ابھی آپ کہہ رہے تھے جاوید احمد غامدی مسلمان نہیں ہے. ہاں وہ حدیث کا منکر ہے، منکر حدیث مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے تو آپ ابھی یہ مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اور اہل اسلام کے اندر ایک تاریخ پر اتفاق نہیں ہے. میرا خیال ہے بیٹری چلی گئی ہے لقمان صاحب کی. مجھے لگتا ہے کہ ویسے بھی 1 گھنٹہ اور 44 منٹ کی سٹریم ہوئی ہے. آئی ہوپ کہ ہم اگلے سیشن میں سوال نمبر 4 سے آئیں گے. مفتی لقمان اختر مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور ان کے بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے.